أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى
إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني ربي زدني علما ما فقهنا في الدين اللهم فقه إني أسأل علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بك ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألهمني رشدي وعائذني من شر نفسي. نية تعلما وتعليما لله تعالى. آمين اللهم آمين. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت کا کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا. آمین. اللہم احبک بقلب کلی وعروضک بجہد کلی. اے اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم پورے دل سے جو بھی کام کرے صرف اس سے خالص تیری محبت میں کرے اور ہماری ہر کوشش صرف اور صرف تجھے کرنے کے لیے ہو. آمین اللہم آمین. اللہم اہدنی وسددنی اللہم اہدنا وسددنا. اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی. اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ. آمین اللہم آمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ تعالی آیہ سورہ الانعام آیہ نمبر 21 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اس کے احکام کے بارے میں کوئی جھوٹ کرنے والے کو وعید اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں یہاں پہ. اس سے پہلے ہم اپنی اگلی آیات کی تلاوت کریں. اگر پچھلے سبق میں سے بہنوں میں سے کوئی جو ہے کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے پلیز. ہم نے پچھلے ہفتے کیا پڑھا؟ جان لینے کے بعد ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دینی اور دین کے کسی جز کی مخالفت نہیں کرنی. حق کو جان لینے کے بعد کسی اپنی ذاتی مفاد ترجیح. اپنے آپ پہ ہم نے ریفلیکٹ کیا تھا نا کہ کہاں کہاں پہ اپنے آپ کو ترجیحات حق سمجھ آج بھی اسی چیز کی بات ہوگی. حق ہمیں سمجھ آ جاتا ہے دل بھی اندر سے کر رہا ہوتا ہے اس پہ عمل کرے لیکن کہیں نہ کہیں انسان ہے نا کمزوری ہے پھر ہمارے رشتے یا ہمارے اپنے اس پہ حاوی آ جاتے ہیں. اوکے کوئی اور یہ ہے کہ حق کو اگر پہچان کر ہم نہ قبول کریں گے تو یہ گھاٹے کا سودا. حق کو پہچان کر قبول نہیں کریں گے تو یہ گھاٹے کا سودا. اور یہ میں خود ہی کر رہی ہوں. اس میں کسی کو ہم نہیں کر سکتے کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. ہم خود کر رہے ہیں. ایکسلنٹ پوائنٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہے ہم اس دین کو آگے دوسروں تک پہنچائیں. کسی بھی لیول کا ہو سکتا ہے. وہ آپ کے گھر سے شروع ہو سکتا ہے کام. وہ آپ گھر سے باہر نکل کے کر سکتے ہیں. وہ آپ مسجد میں ہر کوئی درس و تدریس نہیں دے سکتا. ہر کوئی تبلیغ و دعوت نہیں کر سکتا. ہم ہر ایک اپنے مقام پہ ہمارا مقام ہے. جس بھی طریقے سے میں ماں ہوں میں بیٹی ہوں میں بہن ہوں میرا کہیں نہ کہیں میں ایک دائی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام ہے دوسروں تک پہنچا رہی ہوں اپنی بات کے اندر سے.
اپنے معاملات کے انداز سے، اپنی دوسروں سے ڈیلنگ کے انداز سے، ہر طریقے سے دوسروں کو وہ پیغام دے رہی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے کوئی اور؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کروا دیا تھا کہ میں ہوں. میں پھر تخلیق کی بات ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا کہ اگر کوئی دوسروں کو کہتے ہیں کیا وہ تخلیق کر سکتا ہے؟ اور رسالت کی گواہی دینا خود ہی دی ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی، اور آپ صلی اللہ اپنی گواہی بھی خود انشاءاللہ تعالیٰ. آج جو ہے ہم اگلی آیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں ابھی دہراتی ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے لفظ بلفظ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھنے کے بعد ہم اس کو تشریح کریں گے انشاءاللہ. ومن اور کون اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے ممن افترى اس شخص سے جو گھڑ لے علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ او کذب اور جھٹلائے بآیاتہ اس کی آیات کو انہ بے شک وہ لا یفلح نہیں فلاح پاتے الظالمون جو ظالم ہے. أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ پہنچائے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے. بتلائیے ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی کہ ایسے جو جھٹلانے والے اللہ تعالیٰ کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بات کرے نا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے ہٹ کون ظالم ہوگا؟ کہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ پہلے کسی کا حق ہے اس کے کئی آگے درجے ہیں کہ کسی کا جو حق ہے اس کو وہ اس کا حق نہ دے وہ ظلم کہلاتا ہے، اور جس کا حق نہ دیا جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مظلوم ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ظالم کہا جائے کہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. اور دوسری آیت میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ اس پر اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہ اس کی طرف وحی کی جائے اور وہ وحی کو جھٹلا دے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو جھٹلا دے. آگے بھی آیت آ رہی ہے اسی کانٹیکس میں. اب یہاں پہ جو ہو گیا جھوٹ کیا ہے کہ گویا کہ ہر جھوٹ گھڑنے والا جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے. یہاں پہ جو ہے ایک تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا اس کو جھوٹ کہا گیا، جھوٹی نبوت کے طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نہیں بنا کے بھیجا یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے رسالت نہیں دی اور وہ آ کے خود سے دعوے کر رہے ہیں نعوذ باللہ. جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ فتنے اٹھ رہے ہیں، لوگ اٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرنا ہے، بہتان ہے. اور دوسرا یہ کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال. ہم آج اس میں بھی فتوے لے رہے ہیں کون سی چیز حلال ہے اور اس کو ہم حرام، کون سی حرام ہے اس کو حلال کر رہی ہے. سود لینا اللہ تعالیٰ نے سیدھا ہی کہہ دیا کہ حرام ہے، لیکن ہم اس کے لیے فتوے لے رہے ہیں، اس کو حلال بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ پر ظلم ہے. حلال اور حرام اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنی کو اپنے اوپر کر لیا تو فوراً سے آیات آ گئی تھی کہ یہ حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رزق دیا ہے، کھاؤ اس کو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. ہاں اگر آپ کے جسم کو اس سے نقصان پہنچتا ہے تو پھر بیماری کی وجہ سے اس سے آپ دور ہو جاؤ، یہ نہیں کہ آپ اس کو اپنے اوپر حرام کر لو. یہ کہ کوئی آ کے کہے کہ یہ جو کائنات ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، مطلب چیز نظر آنے کے باوجود اس چیز کا انکار ہے، یہ بھی کھلا ظلم ہے. یہ دنیا ایسی وجود میں آ گئی، یہ بھی ظلم ہے. وہ چیز بھی ہم کہہ دیتے ہیں جانے انجانے میں کہ شفا دینے میں تو اللہ ہے نا، فلانے ڈاکٹر تو مجھے شفا ملی کہ فلاں سے بات کرتے کرتے کہ ایسی فلاں سے لی تھی نا تو اس سے مجھے شفا مل گئی. حتیٰ کہ الفاظ کا چناؤ ہمیں دوسرے طریقے سے کرنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے، لیکن کرتے ہیں. پھر او کذب بآیاتہ، جو اس کی آیات کو جھٹلائے کہ وہ دراصل وحی الہی کا تکذیب ہوتا ہے. ایسا کرنا بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے، آیات کتنی قسم کی ہیں؟
دو قسم کی ہیں، کون سی؟ ایک چھاپے کونی اینڈ شرعی، جس میں شرعی احکامات ہیں وہ شرعی قرآن اور سنت، ایک جو ہے وہ کونی کائنات ہمارے ارد گرد کھلی ہوئی ہے، وہ آیات ہیں، وہ کھلی دلیل ہے۔ جو ان کا انکار کرتا ہے، شرعی احکامات کا بھی انکار کرتا ہے، سنت کا بھی انکار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہیں اس کا بھی انکار کرتا ہے۔ پھر یہ بات ہوئی او کذب، جٹلاتا ہے، وہی جٹلانے کی بات ہوئی۔ پھر ظلم کی بات ہوئی کہ ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے، جیسے آپ کو بولا ظلم، انسان اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، نیند کو پورا نہ کرنا، کھانا پورا نہ کھانا، یا اتنا کھا لینا کہ حد سے ہی بڑھا دینا، وہ وجود آپ کا اپنے سے باہر نکل آتا ہے، یا دوسروں پہ ظلم کرنا، یا پھر اللہ پہ ظلم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کرنا، ایک بہت سے درجے ہیں ظلم کے۔ اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو ہر ایک کو اپنے اپنے کرائٹیریا میں رکھ کے اپنے اپنے فرائض اور اپنے اپنے واجبات کو دیکھیں، ہم کہاں کہاں پہ کس کس پہ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ بچے بھی آ جاتے ہیں، معاملے بھی آ جاتی ہے کہ ہر معاملے کو کرنے کے 3 درجے ہیں، احسان کا، ظلم کا اور عدل کا۔ اور عدل جو ہوتا ہے یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے ہر انسان سے، نے عدل کیا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کو وہ پورا کرے۔ اگر وہ پورا نہیں کرتا تو اوبیسلی وہ احسان کے درجے پر تو ہے ہی نہیں نا، عدل بھی ہم پورا نہیں کر رہے تو وہ ظلم کے درجے میں آ جاتا ہے۔ پھر ظلم پھر بہت بڑا ہے، وہ پکڑا جائے گا۔ انہو لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے، ظلم انجام بہت برا ہوتا ہے۔ کہ یہ چند دن کی جو زندگی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو کس طرح سے اگر ہم دنیا میں بچ گزاریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں ہمیں جو ہے وہ کامیابی دے گا۔ اگر اس دنیا کو ہم دنیاوی زندگی سمجھ کر اس میں گم ہو گئے تو آخرت کی جو اخروی کامیابی ہے ہم اس سے دور رہ جائیں گے۔ اور اس کا انجام کیا ہے کہ جو انسان ظلم کا راستہ چھوڑ کے عدل کے راستے پہ آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے راہیں جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں، اس پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں، وہ اپنے حق ادا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اور انسان اگر اپنے اخلاص پیدا کر لے، ہم بات پہ بات کریں، اخلاص پیدا کر لے، وہ چھوٹے چھوٹے بھی کرے گا، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں اس کے لیے برکت رکھ دے گا۔ تب انسان جا کے جب یہ اپنا عدل، اپنے اندر اخلاص پیدا کرے گا، اپنے اندر سے ظلم کو کم کرے گا، احسان کے پر جانے کی کوشش کرے گا، تو اس فلاح کے پر نکلے گا کہ اس کو ظلم سے دور کرے گا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم ظلم کی طرف جا رہے ہیں، اور ڈے بہ ڈے ہم کر رہے ہیں، اور ہم اپنے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں، ہم اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس کس پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہاں پہ 2 ظلم کی جو بات ہوئی نا، کون کون سے 2 ظلم؟ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ جھوٹ کرتے ہیں، دوسرا ظلم جس کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ آیات کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کونی ہو یا شرعی ہو، ان کا وہ ظلم میں آ جاتا ہے۔ الفاظ کا روٹ ورڈ آپ لکھ لیں، اور ان کی جو تشریح ہے تھوڑی سی، وہ کاذبہ، کاف ذا با کذب سے ہے کہ جھوٹ بولنے کے لیے آتا ہے، جھوٹ اور افتراء کے لیے آتا ہے۔ قرآن صرف سچے آدمی کی تکذیب اس کا استعمال ہوتا ہے، جو انسان سچا ہوتا ہے اس پہ جھوٹ گھڑنے کے لیے یہ لفظ استعمال، منافق کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ یفلح، فا لام انحا کے لیے آتا ہے۔ الفلاح کے پھاڑنا، جیسے کسان کو بھی کہتے ہیں نا پھاڑنا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زمین کو اوپر ہل جو ہوتا ہے، پھر وہ سخت ہوتی ہے، اس کو وہ پھاڑتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، پھر اس کے اندر بیج بوتا ہے، بیج کو ہائڈ کرتا ہے، ہائڈ کر کے کافر آتا ہے، پھر وہ اس کے اندر سے پھوٹ کے باہر نکلتا ہے، لوہے کو کاٹتا ہے۔ یہ ایک کہاوت ہم پڑھتے ہیں نا کہ لوہا گرمی گرمی مارتی ہے۔ تاہن کسان کو بھی کہتے ہیں، وہ زمین کو پھاڑتا ہے۔ فلاح کے معنی کامیابی مطلب میں بھی لیے جاتے ہیں۔ الظالمون، ظلم، ظلم سے روشنی، جہالت، شرک اور فسق و فجور، اور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تاریخی میں ہو جانا، اس کے لیے آتا ہے کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پر نہ رکھنا، اس کے لیے آ جاتا ہے حق سے تجاوز کرنا، اس کے لیے ظلم آ جاتا ہے۔ یہ کاذبہ اور کذبہ دونوں کا سیم ہی ہوگا روٹ؟ ہاں جی، کیونکہ روٹ سیم ہے، دونوں کا سیم ہی ہے۔ تفسیری نکات میں ہم نے کیا سیکھا کہ سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑنا ہے۔ پھر ایسے تمام جھوٹ شرکی عقائد کی بنیاد ہیں کہ ایسے گناہ جو کہ ہمیں شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، وہ اللہ پر ظلم ہے، اور اللہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے رسولوں کی تکذیب گناہ عظیم، اور ہم کب یہ کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ تعالیٰ کی آیات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ ایسے عقائد رکھنے والے
آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اللہم لا تجعل منہم. سورہ نام تفسیری حدیث کے حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے 7237. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 کے قریب دجالوں اور کذابوں کو بھیجے جانا قیامت قائم نہ ہوگی. سب دعویٰ کریں گے کہ اللہ کے رسول ہیں. اب دیکھ لیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تیسرا بندہ اب ایک عورت نے پچھلے دنوں دعویٰ کیا استغفر اللہ. تو 30 کے قریب دجالوں اور کذابوں کو بھیجے گا اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے کہ انسان کی آزمائش ہوگی نا. استغفر اللہ. شرکیہ عقائد کی قسمیں کتنی ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسروں سے امیدیں رکھتے ہیں. لوگوں کو مشکل کشا اور حاجت سمجھنا کہ وہی ہے میری مشکل کو بھی دور کرتے ہیں. میرے بچے، میری فیملی، میرا گھر، میرا میاں یہ کرتا ہے، میرا میاں یہ کرتا ہے، میرا بیٹا میرے لیے کرتا ہے، میرا بیٹا یہ کرتا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو میں پتہ نہیں کس مشکل یا کس پریشانی میں پڑ جاتی. دعاؤں کو دوسروں کے وسیلے سے مانگنا یہ بھی شرک ہے. دوسروں کے وسیلے سے کیا کہتے ہیں اپنے اچھے عمل کا وسیلہ. سورۃ کہف ہم ہر جمعے پڑھتے ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی ڈیبیٹ کے اگر میں اس موضوع کو چھیڑوں بہت دور نکل جائیں گے. جانتے بوجھتے میں نے اس چیز کو نہیں چھیڑا کہ آگے آیات اسپیشلی اس پہ بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بہت سوالات اٹھتے ہیں نا. تو پھر پورے دلال کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. دین سے قیامت کے دن سفارت کی امید رکھنا. آگے آیات جو آ جائیں گے اس کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ. سیکھا کیا اس آیت سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اختیارات واحد اور یکتا ہے، اکیلا ہے. یعنی کہ غلام کا ہے. رک کے رہنا اس رب کے آگے، اس کے تمام احکامات کی سمجھنا واتان ہے. بس سر جھکا کے اس کو مان لینا. اس کے آگے یہ نہیں میرا دل یہ کرتا ہے، میرا دل یہ کرتا ہے، میں یہ مانوں میں یہ نہیں مانوں گا. ایک چیز دوسری پہ اللہ کی نافرمانی کر دو. جہاں دل چاہا مان لیا، جہاں دل چاہا جھٹلا دیا، جہاں دل چاہا اپنے پاس سے ہی گھڑ لیا اور اس کو اپنا ہی دین بنا لیا. کوئی مخلوق اللہ کے اختیارات میں شریک نہیں ہو سکتی. کوئی بھی وہ مخلوق ہو. وہ یہاں ادھر آ جائیں پلیز. جب مالک اللہ ہے تو حکم بھی اللہ ہی کا چلنا چاہیے، کسی اور کا تو نہیں نا چلنا چاہیے. کیا کرتے ہیں جب گھر میں ہوتے تو کیا کہتے ہیں your mother should listen to me. کہتے ہیں نا ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں. میاں کا یہاں پہ اختیار چلتا ہے تو میاں کہتے ہیں میری بات سنو. بچوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں نا دنیاوی طور پہ. ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ باس کہتے ہیں میری بات سنو. مینیجر کہتے ہیں میری بات سنو. وہ نہ خالق ہے، نہ وہ مالک ہے، نہ وہ مدبر ہے، نہ وہ پالنے والے ہیں. ہم ان کی بات بڑے سنتے ہیں دنیا کے لیے نا. لیکن اس رب نے نعمتیں دی، وہ خالق و مالک و مدبر نہ چیز تھے تمہیں میں نے کیا بنا دیا، احسن تقویم پہ بنا دیا. اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے احکامات کو مانو تو وہاں پہ میں اپنی مرضی کر اپنے طریقے سے میں نے چلنا ہے. جو میرا دل کر رہا ہے، جو میرے لیے آسان ہے، آسانی کو لیتے، جو نفس چاہ رہا ہے، جو باقی سارے کر رہے ہیں میں نے وہی کرنا ہے. تو کیا کام ہے سب کر رہی ہوں میں کروں گا. میں اسے کوئی انوکھا ہوں. اس چیز کو ہم سمجھ نہیں رہے. I need to be different to others because I know they don't know. میری رسپانسبلٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ میں نے بھی ان کو بتانا ہے اگر ان کو نہیں پتا. لیکن آج جو ہے نا یہ ہے کہ وہ آگے سے کہتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے، نالج بہت ہے، ان کو سب پتا ہے. آپ اپنا دین اپنے پاس رکھنے سے یہ جواب آتا ہے. تو کیا پھر میں نے اپنے پاس ہی رکھنا ہے؟ پھر میرا اخلاق، میرا طریقہ، میرا رویہ سے ملنا جلنا وہ بتائے گا. I am different to you. آپ کے پاس بھی علم ہے، میرے پاس بھی علم ہے، میرے پاس عمل بھی ہے. جب تک عمل نہیں ہوگا I'm no different to others. I'm same بیٹھے ہوئے. اور وہ اس کا مظاہرہ ہو جاتا ہے شادی بیاہوں پہ. بہت اچھے طریقے سے ہم اپنے آپ کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. اور ہم نے کیا سیکھا کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. حتیٰ کہ انسان کا اپنا وجود، پیدائش، موت، بڑھوتی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے جاتا ہے، اس کے کپڑے چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہو رہا کہ وہ بڑھ رہا ہے. آل آف سڈن اتنا بڑا ہم سے اونچا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ماشاء اللہ اتنا بڑا ہو گیا. ہمارے اپنے نیل احساس ہوتا ہے بڑھ رہے ہیں، ہمارے اپنے بال نہیں پتہ چلتا. سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی نشانی ہے اگر ہم غور کریں تو. دنیا سہارے دنیا میں بھی
کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو آخرت میں کیا. اس کا رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں نا, بچے میاں جب مشکل آتی ہے تو کوئی بھی پاس نہیں آتا. بیماری آتی ہے 2 دن سنبھالیں گے, 3 دن سنبھالیں گے, تو پھر چوتھے دن جاؤ جہاں جانا ہے. یہ تو ہمارے لیے مصیبت ہی پڑ گئی. وہ رب ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود روز دیتا ہے, روز کھا کے سوتے ہیں. کبھی ہوا ہم بھوکے؟ الحمدللہ علی کل حال. جو نہیں بھی مانتا اس کو بھی اس کو بھی اس کے لیے بھی وسیلے ہوتا ہے, وہ بھی کچھ نہ کچھ کھا کے سوتا ہے. اگر وہ ہماری کوتاہیوں سے ہمیں پکڑنے پہ آ جائے تو ایک لمحہ نہ لگے. ہم تو ایک ایک لمحہ گرتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, وہ پھر ہمیں نہیں پکڑتا. اس کا احسان ہے نا, اس کی رحمت ہے. اور آخرت میں یہ معبود انسان کے لیے وبال جان بن جائیں گے. دنیا میں معبود بنائے بیٹھے ہیں نا, وہ وبال جان بن جائیں گے. آیت نمبر 22 ہے آگے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یاد رکھیں ہم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. اب سارے ہم اس کو لفظ با لفظ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیتے ہیں. وَيَوْمَ, اور جس دن, نحشرہم, ہم اکٹھا کریں گے ان کو, جمیعاً, سب کے ساتھ, ثم, پھر, نقول, ہم کہیں گے, للذین, ان سے, اشرکو, تمہارے, این, کہاں ہیں, شرکاؤکم, تمہارے شریک, الذین, وہ لوگ, کنتم, تھے تم, تزعمون, تم زعم تم کرتے جناب بڑا زور تمہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے روز ہم ان تمام خلائق, پھر ہم مشرکین کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے. آیات کھلی ہے کہ ہمیں کسی کو کسی کے اوپر الزام تراشی کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہو رہی. اللہ کی آیات کھلی اور واضح ہیں. اب ان کو ڈانٹ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اس دن کو اپنے دھیان میں لے کے سوچو, ذرا غور کرو, جب ان سب کو اکٹھا کریں, ان سب کی چلے گئے ہیں جن کو تم پوج, جو پہلے جا چکے ہیں, کہ قیامت کا دن کہتے جب آئے گا نا, اولین اور آخرین, جو پہلے کر چکے, جو بعد میں آنے والے, اور ہم بھی اس میں انکلوڈ ہیں. اور خاص جہاں پہ جن کو کہا جائے کافرین کو, مشرکین مکہ کو مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ کافروں کو, مشرکین کو, ان کے معبودوں کو, اور پھر ان کے بزرگوں کو, ان کے پیروں کو, اور ان کے وسیلوں کو, جن جن کا وسیلہ دیتے تھے, ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا. ثم نقول للذین اشرکوا, پھر ہم ان لوگوں کو فرمائیں گے, ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا, این شرکاکم الذین کنتم تزعمون, وہ شرک کہاں گئے جن کے متعلق تم دعوے کرتے تھے, یا وہ تمہارے ساتھ جو کہتے ہیں تم آخرت میں بچا لیں گے, تم ہمارے پیچھے چلو, ہم تمہارے سارا کچھ کر دیں گے دنیا میں بھی آخرت میں. اب کہاں گئے ہیں؟ ہم دنیا میں بھی ایسے کرتے ہیں نا, جب کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ کدھر گئے تیرے ساتھی, بچوں کو ہمیشہ کہتے ہیں اب بتا نا, اب تیرا اللہ کھڑا ہے وہ کہاں ہے, کہ وہ دنیا, اللہ تعالیٰ دیکھیے کہتے ہیں دنیا میں مطلب وہ مثالیں دے دے کے سامنے ہوتے, غور و فکر کرتے, اور کہتے خاص طور پہ قیامت کا دن, یہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے, ذرا سوچو, ذرا دیکھو کہ فوراً وہ کام نہیں ہوگا, 50,000 سال جو ہے نا ایک دن ہوگا. وہ دن کتنا ہوگا, کیسا ہوگا, وہ فوراً ان کو نہیں نا ان کے سامنے آیا جائے گا, کہ فوراً حساب نہیں اس دن ہوگا, بلکہ شدت سے انتظار کروایا جائے گا ایک کو, اور انتظار کرایا ہوگا, اتنے ہو جائیں گے کہ وہ خود کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب کر دے, اگر ہمیں جہنم میں پھینکنا ہے جہنم میں پھینک دے. یہاں تک وہ شدت ہوگی انتظار میں, اور وہ انتظار, اس انتظار کے دوران بہت سی کیفیات آئیں گی, اور وہ آتا ہے حدیث کا
بہت لمبی حدیث ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، سجدے میں جائیں گے، گڑ گڑائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ حساب شروع کر دے. اور پھر جب حساب شروع ہوگا تو کہتے ہیں کہ وہ مختلف کیفیات ہوں گی اور انہی میں سے یہ ایک کیفیت ہوگی. وہ ایک پروسیجر ہے، آگے پھر یہ پروسیجر کہاں گئے اب تم دوزخ کے پہ کھڑے ہیں، اب بچانے والے آ کے بچا لیں تمہیں. کئی بار دیکھنے میں آتا ہے نا، جب ہم جگہ دیکھیں ایئرپورٹ دیکھتے ہیں جب ایسی جگہ جاتے ہیں بس کو لے کے کھڑے ہوتا ہے اور تھک جاتے ہیں کہ انتظار کر کر کے چھوٹا سا انتظار ہوتا ہے تو وہ تو 50,000 اللہ اکبر. سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان سے کہا جائے کہ کہاں ہے وہ تم شریک ٹھہراتے تھے. وہ کہیں گے وہ تو ہم سے کہیں روٹ گئے، کہیں کھو گئے. مختلف آیات آتی ہیں، کافی آیات ہیں جس میں وہ کہیں گے ہم سے دور ہو گئے یا ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، ہم سے روٹ گئے ہیں. مطلب کہ وہاں پہ بھی دنیا میں بھی دھوکہ دے رہے تھے، وہاں پہ بھی جا کے دھوکہ دیں گے، وہاں پہ بھی ان کو عادت وہی رہے گی، جھوٹی بولیں گے وہاں پہ بھی. اللہ سبحانہ سورہ یونس میں فرماتے ہیں هؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. اب ان سے کہو کہ وہ سفارش کریں اور تمہیں چھڑا لیں مگر وہاں کوئی دم نہیں مار سکے گا، اتن حکم اللہ دے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہم پڑھتے ہیں سورہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، سورہ آیت الکرسی میں کہ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کی سفارش کرے گا. کوئی نہیں اللہ کی سفارش اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرے گا، اور جو سفارش کی شرائط پوری کر سکے گا اس دن محض کہتے ہیں نا کہ ان کو ذلیل صرف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے کوشچن یہ کریں گے کہ اچھا بتاؤ. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ وہ آپ خود ہی اس کا اس کو مان بھی جائیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے، تو پھر وہ کاش آگے ہی آتا آ رہی کہ کاش ہمیں واپس بھیج دو نا. کہ دنیا میں کسی پر کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے یا ہم کسی سے امید رکھتے ہیں یا ہم خود ہی دیکھ لیں، کسی کو ہم کہیں گے کہ آپ نے ریمائنڈر دینا ہے اور بندہ وہ اینڈ ٹائم پہ کہے میں ریمائنڈر نہیں دے سکتا، کیا حالت ہوتی ہے ہماری. اتنی دنیا رکھی ہوئی ہے، اب ریمائنڈر کون کرے گا؟ افتف پڑی ہوئی ہوتی ہے ہمیں. اس دن تو پھر کوئی حل نہیں ہوگا. یہاں پہ کہیں گے لوگوں سے معذرت کر لیں گے، اس دن تو معذرت بھی قبول نہیں ہوگی، اس دن تو کوئی دوسرا حل ہی نہیں ہوگا. دنیا میں ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں تو ہمیں اپنی آنکھ پڑ جاتی ہے، وہاں پہ ہم کیا کریں گے نا. یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو اتنا لمبا دن ہوگا وہاں پہ ہم کیا کریں گے. ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگی ان کی آزمائش، یعنی کہ فتنہ یہاں پہ لفظ جو استعمال ہوا ہے. اچھا آیت نمبر اس کو میں مکمل کر کے آگے بڑھتے ہیں. نحشرہم حاشرہ، حشر سے ہے لوگوں کو ان کے ٹھکانے سے مجبور کر کے نکال کر لڑائی وغیرہ کی طرف لے جانا. اب جناب یہاں پہ ہجوم ہو جائے نا اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. صرف جماعت کے متعلق بولا جاتا ہے، قیامت کا دن کے لیے یہ بولا جاتا ہے، لطیف اور باریک کان اس کے لیے بولا جاتا ہے. کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا ہونٹ بھی ہل رہے ہوتے تو سمجھ لگ جاتی بندہ کیا کہہ رہا ہے. اشرکو شیر را کاف سے ہے کہ دو ملکیوں تو باہم ملا دینے کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، باہم شریک کو ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تزعمون میم سے ایسی بات نقل کرنے کو کہتے ہیں جھوٹ کا احتمال ہو. ذمہ داری اٹھانا ریاست یا سرداری کے لیے بھی استعمال ہو، یا ضامن کے لیے آتا ہے. رئیس کو زعام کہا جاتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے نا، گمنڈ ہوتا ہے، اپنے زوم ہوتا ہے کو اپنے اوپر، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. کے نکات کیا ہیں ہم نے 22 آیا سے لیے کہ قیامت کے آگے پیچھے تمام لوگوں کو فرما لیں گے. اللہ تعالیٰ مشرکین سے ان کے جھوٹی معبودوں کے متعلق سوال ضرور کریں گے کہ وہ کہاں گئے، اور مشرکین پر واضح ہو جائے گا. اس وقت وہ بن جائیں گے کہ کیا ہے سچ ہے. کیا ہے آیت نمبر 22 کے حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے 7438. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دیکھیں گے؟
فرمایا کیا تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے جب دوپہر کا وقت ہو اور بادل نہ ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوتھی رات کو جب بادل نہ ہو تو کیا چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف یا مشقت محسوس ہوتی؟ صحابہ نے عرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جان ہے، تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں صرف اتنی تکلیف ہوگی جتنی تمہیں چاند کو دیکھنے میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ بندے سے ملاقات کرے اور اس سے فرمائے اے فلاں کیا میں نے تجھ کو عزت اور نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے؟ تجھ کو ریاست اور آرام کی حالت میں نہیں چھوڑا تھا؟ وہ بندے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا تو یہ خیال کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ فرمائے گا میں نے بھی تجھ کو اسی طرح بلا دیا جس طرح تو نے مجھے بلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے بندے سے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا کیا میں نے تجھے عزت اور سیاست نہیں دی؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی؟ کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے؟ کیا ریاست اور آرام کی حالت میں نہیں چھوڑا؟ آدمی کہے گا کیوں نہیں ہے میرے رب؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو یہ خیال کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے بھی تجھے اسی طرح بلا دیا جس طرح تو نے مجھے بلا دیا تھا۔ تعالیٰ تیسرے بندے کو بلا کر اسی طرح فرمائے گا، وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ پر، تیری کتاب پر، تیرے رسولوں پر ایمان، نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا، اپنی طاقت کے مطابق اپنی نیکیاں بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی چل جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا ہم تیرے خلاف اپنے گواہ بھیجتے ہیں۔ وہ بندہ اپنے دل میں سوچے گا میرے خلاف کون گواہ بھیجے گا؟ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران، اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا تم بولو۔ پھر اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اور اس کے اعمال کا بیان کرے گا اور یہ کہا جائے گا خود اس کی ذات میں اس کے خلاف حجت ہے۔ یہ وہ منافق ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ وہ دن بہت سخت ہوگا، ہم دنیا میں سختی والے دن ہم بڑی آسائش سے رہ رہے ہیں، اور قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا جس دن انبیاء اور رسول خود کہتے ہوں گے کہ اللہ حساب کتاب کرے اور ہمیں بھی ٹھکانے لگائے تو ہمارا کیا حشر ہوگا اس دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی سختی سے بچائے۔ دعائیں کریں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ مشرکین کی حماقت اور تقریب کیا ہوگی؟ یوم حشر کا انکار وہ کریں گے، اللہ کی معبودیت کا انکار کریں گے، کلام اللہ کی تکذیب کریں گے، شرکا کی سفارش کا یقین ان کو ہوگا، اور عذر اور بہانے وہ کریں گے، سزا سے بچاؤ کا یقین ان کو ہے کہ ہم بچ جائیں گے، وہ ہمیں بچا لیں گے، ہم کوئی کام کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے لیکن آخرت میں جو ہے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ یہ ہمیں بھی غلط گمان ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کر دیں گے۔ ہاں کر دیں گے، بہت بڑا لوگ کہتے ہیں نا کروا دیں گے، ہم جن کو تھوڑا علم ہے وہ کہیں گے وہ ہماری بخشش کروائیں گے، جن کو نہیں ہے نا وہ کہتے ہیں وہ ہماری بخشش کریں گے۔ ہاں جو شیعہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں علی پاک کو نبی مانتے ہیں نا، تو وہی نا علی پاک ہے جو ہمارے نبی ہے، ہمیں تو پتہ نا ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو چار صحابہ کو وہ نہیں مانتے، عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہ نہیں مانتے، تو ان کو گالیاں نکالتے۔ استغفر اللہ، ہم تو سب پر ہمارا ایمان ہے، ہم سب کو مانتے ہیں الحمدللہ۔ آیت نمبر 22 میں ہے کہ تمام امیدیں صرف اللہ کی ذات سے رکھنا چاہیے، ہر قسم کے شرک جلی ہو یا خفی ہو اس سے بچنا ہے۔ تو جلی ہوتا ہے نا وہ تو ہمیں نظر آ جاتا ہے، شاید کہیں نہ کہیں ہمیں اندازہ کا ہو ہی جائے، جو خفی ہے نا اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے الفاظ، ہماری طریقہ کار ایسے ہیں جن کو ہم عبادت سمجھتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ساتھ ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ آخرت کے احتساب سے بچنے عملی ہم نے دنیا میں کر کے جانی ہے، کھیتی وہاں پہ ہم نے فائدہ اٹھانا، وہاں پہ بیج بوئیں گے، وہاں پہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ کے حضور حاضر یقین رکھنا ہے، پختہ یقین رکھنا ہے، اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا اور جواب کرنی ہے۔ ہم نے اس حاضری کے لیے ہر کام میں اپنی نیت درست رکھنی ہے، اس عمل کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آیت نمبر 23 کہ روز قیامت لوگ اپنے شرک کفر سے کی ناکام کوششیں کریں گے، اس کے بارے میں
تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حاضر ہوں گے. جب حاضر کیا جائے گا تو ان کو دھتکارا جائے گا, ان کو پوچھا جائے گا, ان کو جھنجھوڑا جائے گا کہ وہ کہاں گیا جن کی تم عبادت کرتے تھے, جن کو آپ جیسے بڑا اپنے معبود دنیا میں سمجھتے تھے, اب وہاں سامنے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا تم نے جو شرک کیا تھا تو اس کا انکار کریں گے. کیوں وہ شرک کا انکار کریں گے؟ اب وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. پھر لم تکن نہیں ہوگا فتنتہم بہانہ ان کا, معذرت ان کی, الا مگر ان کہ قالو وہ کہیں گے واللہ قسم ہے اللہ کی, ربنا جو ہے ہمارا, ما نہ تھے ہم مشرکین شرک کرنے والے. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے. اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے جواب ان کا کیا, ان سے پوچھا جائے گا نا تو وہ اپنا جواب دے رہے ہیں الا ان قالوا, سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ ربنا ما كنا مشرکین, اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہیں تھے, کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے والے تھے. اس وقت اللہ کے سامنے اپنے شرکا کا انکار کریں گے. ہم تو ان کا شرک, ہم تو ان کو معبود مانتے ہی نہیں تھے, ہم تو ان کو سفارشی کہتے ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں شاہدین علی انفسہم, وہ خود اپنے آپ کے خلاف گواہی دیں گے واقعی ہم نے غلطی کی, ہم نے کفر کیا, ہم شرک میں ہوئے. کیوں اس وقت وہ انکار کیوں کریں گے؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے نہیں کیا, بلکہ اس لیے کیونکہ وہ حقیقت سامنے کو نظر آ رہی ہوگی. وہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں گے, ان کو وہ حقیقت نظر آ رہی ہوگی. پھر وہ کہیں دنیا میں سب کو ہم نے سبق لوگوں کے روشن کیے ہوئے تھے, جھوٹ بول بول کے ہم گزارا کر رہے تھے, تو یہاں پہ جھوٹ چل جائے گا. وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے نہیں کہ میدان کا حشر جو ہوگا نا, ہر شخص اس دن جب ان کے سامنے حساب کتاب رکھا جائے گا, ان کا حساب کتاب کیا جائے گا, وہ مختلف کیفیت سے گزر گے اس وقت لوگ, وہ اس کا انکار بھی کریں گے, وہ مشکل میں بھی ہوں گے. اس وقت ان لوگوں کے اوپر دہشت طاری ہوئی ہوگی, ان کی کیفیت کچھ اس طرح کی ہوگی کہ وہ ہر چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو وہی بات ہے. جو تو قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے ان کو ہوگا ہم نے یہ بھی پڑھا, ہم نے یہ بھی پڑھا, یہ بھی سنا تھا, ہم نے یہ بھی کرنے کی کوشش کی تھی. اور جو ٹوٹکاری ہوں گے ان کو تو وہ چیز ظاہر نہیں نہ ہوگی, تو پھر ان کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوگی. کہتے ہیں کہ جب وہ کیفیت ان کے اوپر چھائی ہوگی, اس کیفیت سے بچنے کے لیے ان کے ہوش حواس جو ہیں وہ اڑے ہوئے ہوں, جب وہ تھوڑی دیر کے بعد سنبھلیں گے تو پھر وہ کہیں گے ہاں ہم نے گناہ کیا ہے, ہم نے یہ غلط کام کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگیں گے. دیکھیں فرعون کو بھی معافی نہیں ملی تھی, اور ہمیں معافی نہیں ملے گی. جب ہماری موت ہمیں نظر آ جائے گی معافی نہیں ملے گی. کہ ساری زندگی وہ جھوٹ بولتے رہے, اب وہاں قسم کھا کر وہ جھوٹ بولیں گے. استغفر اللہ. دنیا میں بھی قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں نا, وہ ایک عادت بن چکی ہوئی ہوگی ان کی. وہاں پہ بھی وہ اسی عادت کا استعمال کریں گے, قسمیں کھا کھا کے. وہ لوگ دیکھ دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں نا, وہ جھوٹ اور سچ کے درمیان وہ فرق ہی نہیں لگتا, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں اس بات کا ہوتا کہ وہ ایک اتنی بول جھوٹ بولنا ان کے لیے ہوتا ہے نا. جیسے جو لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کے لیے وہ صحیح بات بھی کر رہے ہیں, گالی دے کے اس کا سٹارٹ کرتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہوتا, ان کا تکیہ کلام وہ بنا ہوا کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں, عادت بن چکی ہے نا. ہاں وہی عادت وہ وہاں پہ جا کے وہ کریں گے. کوئی احساس کو نہیں ہوتا کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو غلطی کا احساس نہیں ہوتا, جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کو جھوٹ کا احساس نہیں ہوتا. جو غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہی ہیں وہ ان کی عادت بن چکی ہوئی ہے, ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. کسی کے حق تلفی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے, ہمیشہ ہمارا 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 ہم اسی پہ وہ انا پہ وہ وقت لگے رہتی ہے. کہ جب ان کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کی جائیں گی, ان کے سامنے ہوں گے, وہ گواہی دیں گے, جب وہ اس چیز کا انکار کریں گے اللہ تعالیٰ پھر پتہ ہمارے اپنے ہی اعمال, اپنے ہی جسم, ہماری اپنی ہی اعضاء ہمارے خلاف ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے جن کو منکر ہم کہتے ہیں, جو ہمارے ہر ایک ایک لمحے کو ایک ایک چیز کو لکھا. دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ چیزوں کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ کو پتہ تھا اس انسان کو بنا یہ کرے گا,
آگے ہی آئے گا ذات صدور کہ میں دلوں کے بھید تک جانتا ہوں انسان کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ ایسا کرے گا. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ جب وہ کہیں گے ان کے سامنے لا دیا جائے گا، پھر وہ انکار، اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں، پھر وہ مان جائیں گے کہ ہاں ہم یہ کام کرتے رہے. الفاظ کی تفسیر کیا ہے کہ فتنتہم، فا تعنون سے ہے کہ فاتنہ کے معنی سونے کو آگ پہ جانے کی ہے. کبھی فتنے کا لفظ اس چیز پر بولا جاتا ہے جو عذاب کا باعث ہوتی ہے. امتحان اور آزمائش کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بلا اور تعریف کے لیے بھی ہوتا ہے. ربنا، رب رب سے، رب کا مطلب کیا ہے؟ تربیت کرنے والا، نشوونما دینے والا، حد کمال تک پہنچانے والا. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تمام جہانوں کا پروردگار اس کے لیے بولا جاتا ہے، اور وہ جو علم کی پرورش کرتا ہے، جو انسان کی پرورش کرتا ہے، اس کے لیے رب، خالق، مالک، مدبر، یہ 3 الفاظ یاد رکھیں اس کے لیے. مشرکین شین را کاف سے ہے. 2 ملکیتوں، ہم یہ پہلے بھی لفظ پڑھ سکتے ہیں کہ باہم ملانے والا، باہم شریک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا. تفسیری نکات میں ہم نے کیا لیا کہ قیامت کے دن مشرک اپنے شرک کفر سے مکرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. وہ اس دن جھوٹ بول کر خود اللہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے، لیکن وہ بچ نہیں سکیں گے. مشرک اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنی ہمت مجال، مطلب کہ اس وقت اتنا مشکل ہوگا انسان کو، تو اپنی یاد ہوگا وہاں پہ بھی عادت اتنی مضبوط چیز ہے، اتنی پکی ہوئی چیز ہے. حدیث کے پہلے عادت اور عبادت فرق جو ہے نا، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عادتاً ہم ہر چیز کر رہے ہیں، ہم عبادتاً کرنا شروع کریں گے تو ہمیں وہ فرق محسوس ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے لگیں گے کہ ہم شرک کرنے والوں میں سے تھے نہیں، ہم نے تو شرک کیا نہیں، یہ تو ہمارے اوپر الزام لگ رہا ہے. اللہ 23 آیت کے حوالے سے حدیث ابو داؤد کی 4753. اور رہا کافر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کا ذکر کیا. یہ حدیث کا اگلا حصہ ہم آئی تھنک پہلے اور دوسری جو سیکشن تھا نا اس میں ہم نے پڑھا تھا، یہ اس کا بقیہ حصہ ہے اس حدیث کا. اور رہا کافر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کا ذکر فرمایا، اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے. اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم. وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے نہیں معلوم. پھر وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے نہیں معلوم. پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے، کہا اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، جہنم کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازے کھول دو. اس کی تپش اور اس کی ریلی ہوا، یعنی کہ لو جو اس کے اندر سے نکلے گی آنے لگتی ہے، اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے. اللہم لا تجعلہ، یہاں تک اس کی پسلی پیس دی جاتی ہے، ایک دوسرے کے اندر دھس جاتی ہے، ادھر ادھر ہو جاتی ہے. کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر اس میں ایک اندھا گنگا مقرر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ لوہے کا ایک گز ہوتا ہے، اگر وہ اسے کسی پہاڑ پر مار دے تو وہ بھی خاک یعنی کہ ریزہ ریزہ ہو جائے. چنانچہ وہ اس کی ایک ضرب لگاتا ہے جس کو مشرق اور مغرب کے درمیان لوگ سوائے انسان ہو جن کے سن اور وہ مٹ ہو جاتا ہے. آپ والے سے فرماتے ہیں پھر اس میں سے روح لٹا دی جاتی ہے. استغفر اللہ. یہ قبر کے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو کے باغوں میں سے ایک بار. یہ جو پسلیوں کو پیسنے والی چیز ہے نا، کہتی ہے وہ دوزخ والی ہو یا قبر جنت والی ہو، وہ سب کو یہ جھٹکا دیا جانا ہے. استغفر اللہ. وہ پیچھے جائے گی. ہاں استغفر اللہ. وہ ایسے ہوگی ایک دوسرے کے اندر دھس جائیں گی. دیکھیں کتنی بات ہے کہ وہ جو فرشتہ ہوگا وہ سنے گا، دیکھے گا، کیونکہ ہم دنیا میں اب ایسے جب رہتے ہیں تبھی ہمارے اوپر مدد کریں گے نا، کہ ہم حق کو دیکھ کے سب کچھ پتا ہے ہمیں تو ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. بہت کٹھن ٹائم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے بچائے. اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے کوشش کرنی ہے، اپنی محنت کرنی ہے اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں، بچوں کو، ہماری فیملیوں کو، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو سب کو توفیق دے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر سکے. یوم محشر مشرکین کا فریب کہ اپنے کو جٹلانے کی کوشش وہ کریں گے، اللہ کی وحدانیت کا اظہار کریں گے. شرک سے بیداری جو ہے وہ سامنے آئی، عذاب سے فرار کے لیے جھوٹی قسمیں وہ وہاں کھائیں گے.
ہم نے اس آیت سے سیکھا کہ شرک سے بچنے کے لیے اس کے بارے میں پختہ علم حاصل کرنا ہوگا. یہ 20 نئی باتوں نہیں ہم شرک سے بچ سکتے کہ اس کے لیے پختہ علم حاصل کرنا ہوگا, اپنے ٹائم کو سرو کرنا ہوگا, قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہوگا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے شرک ہے کیا. قیامت کے دن انسان اپنے تمام عمل کو اپنے سامنے پائے گا, ایک بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوگی. ایسے اعمال کرنے ہیں کہ ہمارے اعضاء اس دن ہمارے خلاف بلکہ ہمارے حق میں گواہی. چل کے ادھر آتے ہیں تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی پاؤں کو آخرت والے دن میرے لیے گواہی کا سبب بنا دینا, کیونکہ پاؤں جو ہے وہ بولیں گے. آنکھیں, ان سے ہم کان پڑتے ہیں کہ ہمارے حق میں گواہی دے کہ ہم نے اس کو سمجھا پڑھا اور اب کرنے کی توفیق دی. یہ دل میرے حق میں گواہی دے کہ ہاں یہ اس کشمکش میں تھا, میں اس کو ماننا ہے. اس کی کمزوری تھی, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, اس کو نہیں کر سکتا. کہیں کامیاب ہوا, کہیں ناکام ہوا, نے کوشش کی چیزیں ہمارے خلاف نہ ہو, کہ جانتا تھا, دل میں معلوم ہونے کے باوجود دوسروں کی بات نہیں اور اس پہ اس نے عمل کیا. شرک معاملات اور رسومات سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہے. آج کسی کو ہم کہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے ہی نہیں, اپنوں کو بھی ہم نہ کریں. یہ رسومات, اچھا اب بات لمبی ہو جائے گی, اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جب ہی اس طرح کا معاملہ آئے گا ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم ایسی ایسی رسومات کو اپنائے ہوئے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں یہ دین کا حصہ ہے, حتیٰ کہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے. قیامت کے دن انسان کا کوئی عذر بنانا کام نہیں آئے گا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا, مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں, میرے پاس تو قرآن ہی نہیں تھا, میرے پاس تو حدیث کا علم ہی نہیں تھا. آج اللہ تعالیٰ نے وہ حجت بھی ختم کر دی. گھر بیٹھے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ ہر چیز آپ کو وہاں پہ اویلیبل ہے. قرآن کے مصحف یہ مشرکین یہودیوں کی طرح نہیں کہ صرف علماء کے پاس ہی ہے, ایک بچہ ہر ایک کے پاس, ہر ایک کی ایکسس میں ہے, بڑے اس سے فائدہ اٹھائے. جھوٹی نہیں بول سکتے کیونکہ اللہ نے وہ کام کر دی ہے, ہر کے ہاتھ میں ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. اس دن کی خفت سے بچنے کے لیے دنیا میں ہر قدم سوچ سمجھ کر جو ہے ہمیں اٹھانا ہوگا, کہ اس میں نوشی نہ ہو, اس دن تاکہ ہمیں محسوس نہ ہو, ہم اپنے آپ کو بیچارہ اور ایسا نہ محسوس کریں کہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہ ہو, بلکہ اس ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو مطمئن ہو جائیں. جس طرح کہا گیا تھا اسی طرح کوشش تو کی نہیں ہماری, اللہ تعالیٰ نے کوششوں کو قبول کرنا, اس طرح سے وہ حق ادا نہیں کر سکیں گے, نہ ہی کر سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے. ہمیں ہر معاملے میں آخرت کی جواب دہی رکھنا ہے. کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کو اچھی امید رکھنی ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے کے گھیرے میں ہے, اللہ کی رحمت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں دنیا میں اس طرح اپنی رحمت سے نواز رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں اللہ کی رحمت ہر کے لیے ہے, اور 99 رحمتیں قیامت والے دن صرف مومنین کے لیے. انہی پہ پھر وہ نچھاور کرے گا. دنیا میں وہ انصاف جو ہے نا وہ ہر ایک پہ دے رہا ہے نا, رحمت ہر ایک کو دے رہا ہے, ہر ایک کو موقع دے رہا ہے کہ سنبھل جاؤ, سدھر جاؤ, اپنے آپ کو جو ہے وہ بدل لو. آیت نمبر 24 آگے انشاءاللہ. روز قیامت سب جھوٹے سہارے غائب ہو جائیں گے. انظر, دیکھو, کیفا, کس طرح, کذبو, انہوں نے جھوٹ بولا, علی, پھر, انفسہم, اپنے نفسوں پر, وضل, اور گم ہو گیا, عنہم, ان سے, ما کانوا, جو تھے وہ, یفترون, وہ گھڑ. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اور اپنی جان پر, اور جن چیزوں کو جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے. کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر ہی جھوٹ نہیں بولا بلکہ وہ جو چیزیں جو خود سے گھڑ رکھی تھی وہ بھی غائب ہو گئی ہیں, وہاں سے ہو گئی. انظر کیف کذبوا علی انفسہم, دیکھو انہوں نے اپنے نفسوں پر کیا جھوٹ بولا. انہوں نے شرک کا انکار کیا, خود اپنے اوپر انہوں نے افترا گھڑا, وضل عنہم ما کانوا یفترون, اور ان سے وہ باتیں کھو گئی جن کا وہ افترا کرتے تھے, جن کو وہ خود ہی سے گھڑا کرتے تھے. انہوں نے جو غلط عقیدے بنا رکھے تھے ان سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے. جو باطل عقیدے ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے. دیکھیں یہاں پہ مستقبل میں یہ بات ہونی ہے, بیان ایسے کریں کہ یہاں پہ ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے, ایسا ہو گیا یا ہوگا, ہو جائے گا, کہ اس کو اس طرح سے ظاہر کیا جا رہا ہے.
انظر نون راس کے چیز کو دیکھنے یا اس کا ادراک کرنے کے لیے آنکھ یا فکر کی جو لگی دینے کی ہے کہ فکر کو ہلا دینے والی جو چیز ہے آپ کی فکر کو ابھارنے والی چیز ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے غور و فکر کرنا کہ آنکھ جو دیکھتی ہے وہ آپ کے اندر غور و فکر کو پیدا کرتی ہے معرفت جو غور و فکر کے بعد حاصل ہوتی ہے نون نفس سے ہے روح کے لیے آتا ہے ضمیر کے لیے آتا ہے ذات کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سانس کے لیے آتا ہے عورت کی حالت زچگی کے لیے یہ لفظ جو ہے نفاس ہم پڑھتے ہیں نا وہ والا لفظ استعمال ہوتا ہے دل کا چڑھنا اس کے لیے آتا ہے قیمتی چیز کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ضل ضاد لام لام سے کہ سیدھی راہ سے ہٹ جانا یہ ہدایت کے بالمقابل الفاظ استعمال ہوتا ہے دلال کا لفظ ہر قسم کی گمراہی پہ بولا جاتا ہے اور دلال مبین سے والہانہ محبت مراد سے تفسیری نکات کیا لیے ہیں کہ مشرکین خود ہی اپنے شرک کی نفی کے لیے اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور اس دن جھوٹے معبودوں سے لگائے گی تمام امید خاک میں مل جائیں گی کوئی جھوٹا معبود اس دن ناکام آئے گا نہ ہی وہ جہنم کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا معبود تو دور کی بات اپنے ماں باپ ہی وہ اس دن کام نہیں آئیں گے بیٹا بیٹی اپنے جو اپنے ہیں وہ بھی انسان کے کام نہیں آئیں گے تو یہ تو دور کی بات ہے پھر حدیث لے لیں آیت 24 کے حوالے سے مسند احمد کی حدیث ہے 9910 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس وقت تک کامل ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک جھوٹ کو بالکل نہ چھوڑ دے جب تک کہ مزاج اور مذاق میں بھی نہ بولے اور جھگڑے کو ترک نہ کر دے اگرچہ وہ اس جھگڑے میں سچا ہی کیوں نہ ہو جو اگلی آیت وہ بھی اسی چیز پہ دلالت کرتی ہے تو جھوٹ پہ ہم انشاءاللہ ہم اکٹھا ہی ساری باتیں کو کنکلوڈ کر لیں گے انشاءاللہ تو کیا ہوگی کہ کوئی سفارشی وہاں پر نہیں ہوگا جھوٹی امیدیں خاک میں ملیں گی معبود باطل نکارہ ہو جائیں گے معبود حق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے عدالت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی اس دن پیش کی جائے گی حکم بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چلے گا بادشاہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوگی اس دن کوئی انسان وہاں پہ پر نہیں مار سکے گا ذرا بھی ہل نہیں سکتا آیت نمبر 24 سے ہم نے سیکھا ہے کہ خالص توحید پر قائم رہنا ہے اللہ کے سوا کسی کی دوسرے سے کوئی امید نہیں لگانی صرف اور صرف اللہ سے لگانی ہے ہر قسم کے ظاہری اور باطنی شرک سے خود کو محفوظ رکھنا ہے آیت نمبر 25 کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے متعلق بے جا بحث نہیں کرنی بلکہ سمینا و اطعنا کہیں گے کان اور دل کی بات انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی آگے وہ پڑھتے ہیں وہ ہم اور ان میں سے کوئی وہ ہے یستمع جو غور سے سنتا ہے کان لگاتا ہے الیکا طرف تیرے وجعلنا اور بنائے ہم نے یا ڈال دیے ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنۃ پردے ان یفقہوہ وہ سمجھ سکے کو وفی آذانہم وہ ان کے کانوں میں پڑا بوجھ ہے وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں كُلَّ آیَةٍ ہر نشانی لا نہیں یؤمنون بها وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے حتی یہاں تک کہ اذا جاؤک جب وہ آتے ہیں تیرے پاس یجادلونک جھگڑا کرتے ہیں تجھ سے یقولو وہ کہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ان ھذا نہیں یہ الا مگر اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے اور اگر وہ
تمام دلائل دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں یا پہلوں کی کہانیاں ہیں یا پہلے سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں، کہ اس کو بھی سارا کچھ دیکھنے کے باوجود وہ پھر انکار کرتے ہیں۔ اب مشرکین کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقین کا بات کریں گے۔ یہاں پہ مشرکین تو چلو سامنے نظر آ رہا تھا نا کہ وہ دل سے، وہ منہ سے انکاری تھے، دل سے مطلب کہ دل میں تو بات ہی نہیں تھی، منہ سے کہہ رہے تھے کہ نہیں۔ منافقین کیا تھا؟ وہ دل سے اظہار کر، منہ سے اظہار کر، دل میں ان کے منافق تھا۔ اب ان چیزوں کی کان، آنکھ اور دل کی بات کی جا رہی ہے آگے۔ وَمِنْهُمْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی کہ آپ کی بات کو بڑے غور سے وہ سنتے ہیں، ان کا ارادہ اور نیت آپ کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا نا یستمعو، دیکھیں ایک ہوتا ہے سامع یسمع اور دوسرا استمع، استمع یسمع، تو ان دونوں میں فرق ہے دونوں سننے کے لیے۔ ایک آتا ہے عام سننا اور ایک آتا ہے غور سے سننا، اور وہ جو منافقین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے تھے غور سے سننے کے لیے، سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، پھر اس کے بعد پھر وہ انکاری تھے۔ وَجَعَلْنَا لِقُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی بات سننے کے باوجود وہ اس کو سمجھنے سے قاصر، کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اس حد تک بگاڑ رکھا ہے کہ اس بات ان کے دلوں میں کوئی خبر ہی نہیں ہوتا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں وہ اپنی ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، وہ تعصب کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے وہ ماننا ہی نہیں چاہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ فتنے دل میں اس طرح وارد ہوتے ہیں جس طرح ایک تنکا کر چٹائی بن جاتا ہے، اور پھر وہ دل ہر قسم کی برائی کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر یوں گناہ میں بڑھتا جاتا ہے، دل کی سیاہی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طبع اللہ علیہ بکفرہم، کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ٹھپے لگا دیے۔ اور یہاں پہ ٹھپے لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کہہ دیا کہ ان کے دلوں میں پردے پڑے ہوئے، آذانہ وقرا، کہ ان کے کانوں پر ہے، جس کی وجہ سے وہ بات کو ٹھیک طریقے سے سن ہی نہیں پا رہے، وہ اس کان میں ان کے بھاری ہیں، محاورتاً یہ لفظ بولا گیا نا بھاری ہے، مطلب وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اس کا انکار ہے، وہ انکاری ہے، اس چیز کو لینا ہی نہیں چاہتے۔ کس چیز کا یہاں پہ پردہ اور بوجھ جو ہے وہ اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے۔ تعصب ان کے اندر آتا ہے نا، جب ہٹ درمی آ جاتی ہے، جب وہ سن نہیں چاہتے کسی بات کو، معلوم ہونے کے باوجود وہ قرآن پہ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم قرآن سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ ان خاص لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے راہ ہدایت کے لیے بہت مددگار ہیں۔ انہی چیزوں کو جب استعمال کرتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل تصدیق کرتا ہے، زبان اقرار کرتی ہے، اور جب آنکھیں دیکھنے کے بعد ہم کانوں کا استعمال، کان سنتے ہیں نا، تو آنکھ اور کان جب سنتے ہیں وہ اکٹھا ریفلیکٹ کرتے ہیں، وہ اکٹھا اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں، تو پھر دل تک وہ بات جاتی ہے، دل اس پہ پھر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور جب میں دل زبان سے جو مرضی کہتی ہوں، کان سے سنوں، ادھر سے سنوں، ادھر سے نکال دوں، سنی جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو وہ والا حساب کہ جن کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ ہر قسم کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، گویا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ اپنے کانوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، اور وہ اپنے دل سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، کیونکہ تکوینی اور شرعی آیات جو ان کے پیچھے گھوم پھر رہی ہیں، ان کو سامنے نظر بھی آ رہی ہیں، اس کے باوجود وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اب تینوں چیزوں کا اگر یہاں پہ کیا گیا ہے کہ کان اور یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے انسان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اسرائیل میں آتا ہے کہ بے شک کان، آنکھ، دل کے متعلق اللہ کے یہاں باز پرس ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی فرمایا وَلَا تَكُونُوا الَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سورہ انفال میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ سن لیا مگر فی الحقیقت انہوں نے نہیں سنا۔ سننے کا
تو جب انسان سن کر اپنے دل میں جگہ بنا دے، اس پر اعتماد کرے، اس کی تصدیق کرے. دیکھیں مشرکین سارے کے سارے ایک جیسے تھے؟ تو سارے کے سارے ایک جیسے نہیں تھے. کوئی کتوں کی پوجا کرنے والا تھا، کوئی کاؤ کی پوجا کرنے والا تھا، کوئی ستاروں کو پوجنے والا تھا، کوئی چاند کو، کوئی آگ کو، کوئی پتھروں کو، کوئی ندیوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دینے والے تھے. ان کے سارے مختلف درجے تھے. اب یہاں پہ مشرکین مکہ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، ان کے بھی مختلف درجے تھے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کو پوجنے کا جو تمہارا سلسلہ یہ چل رہا ہے تمہارے فائدے میں نہیں آئے گا. تمہاری آنکھ دل چیز کی تصدیق کر رہی ہے میں جان جس کو تم خود بناتے ہو تم اسی کی پوجا کرنا شروع کرتے ہو. کیا تم عقل جو تمہاری بات میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے. اب یہاں پر جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے خاص منافقین ہے یہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، منافقین میں کہ وہ تھے لیکن دل سے اور عمل سے اس کا اقرار کرتے تھے، جس میں ابو جہل اور ابو سفیان کا واقعہ آتا ہے نا کہ راتوں کو جا جا کے وہ سنتے ہوتے تھے. اس قرآن نے، اس عربی زبان نے ان کے دلوں پہ اس کا اثر ڈالا. ان کو معلوم تھا یہ اللہ کی طرف سے، لیکن ان کے دل، ان کے عمل یہ چیز سن کے اس چیز کو ماننے سے وہ انکار کرتے تھے. جب مدثر نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو کو اٹھ کے عبادت میرا ذکر کرو، قرآن کو پڑھو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لیکن دن کے وقت کسی کی بات سننا تو سمجھ میں آتی ہے، رات کو جاگ کر اس چیز کو سننا یہ کس چیز کی بات کرتا ہے کہ حق ہے، لیکن مان نہیں رہتے ہٹ درمی کی وجہ سے. یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اپنے گھر والے حقدار نہیں ہوتے ہم اپنے گھر والوں کو، لیکن وہ تعصب کی وجہ سے وہ ہماری بات نہیں مانتے. یہ اتنی بڑی چیز ہے. آگے علم رکھو اپنے پاس، تم کرو عبادتیں، تم کرو نمازیں، تم پڑھیے، تم یہ کرو. ہم نہیں مانتے. فیملی کو بھی نظر نہیں آتا. ہاں نظر دیکھیے کیا نظر آتا ہے، سنتے عمل کرنا چاہتے، بدلنا نہیں چاہتے. وہ ہمارے پہلے نا یہ کرتے تھے ہاں کہ کیسے ان کو دیکھیے. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے تھے، پیٹ بھی جا رہے ہیں، کہہ رہے چچا جان میرے سامنے کر لو میں تصدیق کروں گا اس بات کی. چچا کہتے ہیں باقی کیا کہیں گے. ہر جگہ آپ کے لیے کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کتنا وہ ان کو تکلیف ہوئی ہوگی. ہر جگہ میرے لیے پاٹ بنے ہوئے ہیں. اب یہاں سے جا رہے ہیں اور میں کہ چچا کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، بس مجھ سے کہہ دو میں اپنے رب کے ہاں تیری گواہی دے دوں گا. لیکن نہیں کہہ سکتے کہ باپ دادا کیا کہیں گے کہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا. اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بھتیجے تو صحیح کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، تو جو بھی کر رہا ہے اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے. کیا چیز تھی؟ ہاں زبان سے اقرار بہت ضروری ہے. اور پھر عمل. وہ جو ہم دوسری حدیث پڑھی نا انشاءاللہ تعالیٰ جب نیکسٹ ویک پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری بات آ رہی ہے کہ عمل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. ہمارا کام ہے پہنچا دینا. جی کہ ہم یہ کہتے ہیں نا ہر چیز بلیم گیم کھیلتے ہیں نا، ہر چیز دوسرے پہ ڈالتے ہیں. دوسرا کر سمجھ لگی میں چھوٹ گیا مجھے سمجھ لگی. نہیں، عمل آئے وہ علم بھی آپ کے فائدہ مند ہے، علم کی بھی جو صرف نالج ہے نا وہ نالج آپ کو فائدہ نہیں دینے والا. نالج عمل میں ڈلے گا، پریکٹس میں ڈلے گا، تبھی آپ کا فائدہ ہوگا. کہتے ہیں امام احمد کی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں الصلاۃ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہت سے لوگ ہیں یصلون ولا یصلون جو نماز پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں پڑھتے. یعنی نماز پڑھنے کا جو مسنون طریقہ وہ مد نظر نہیں رکھتے. نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، اس کو پڑھنے کا مسنون طریقہ ہے، وہ اس کو مد نظر نہیں رکھتے. یہ کہ میں کہتے ہیں 100 مسجدوں میں نے نماز پڑھی اور دیکھا کہ اکثر لوگ نماز صحیح طریقے پر ادا نہیں کرتے. آج سنت کے مطابق کسی کو بتا کے دیکھیں کہ نماز سنت کے مطابق یہ ہے، وہ آپ کا شرمندہ ہے. وہ کہتے ہیں 100 مسجدوں میں نے نماز پڑھی اور میں نے اکثر کو دیکھا، جو چند کو نہیں اکثر، اکثریت ہے، دیکھا ہے کہ وہ سنت کے مطابق نماز ادا نہیں کرتے. انہوں نے اس کے مطابق کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی کتاب دیکھی تاکہ لوگ اپنی نمازوں کو درست کریں. لیکن جن کے کانوں، جن کے دلوں پہ اور آنکھوں پہ پردے پڑ جائیں تو وہ اس چیز کو نہیں لیتے جب تک وہ خود کو اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرے. ہاں کہتے ہیں نا کہ یہ نہ کریں یہ نہ کریں. چھوٹی چھوٹی بے شک وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی نماز جو ہے
وہ جو فرائض ہیں کئی تو بھی پورا نہیں کرتے کہ الحمدللہ فرائض کو پورا کرتے ہیں، سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور سنت کو چھوڑ دینا بہت بڑی حسرت ہوگی قیامت والے دن. ہم یہ سنت تو ہے کوئی بات نہیں، اس اوکے چھوڑ، چھوٹی چھوٹی نیکی کے لیے انسان اسے ترسے گا. دنیا میں بھی دیکھیں آپ کا بچے کی پوزیشن ایک نمبر سے رہ جاتا ہے تو وہ اپنے کو کتنا ریگریٹ کرتا ہے. اگر وہی ایک نیکی دنیا میں سنت کر لیتا وہ مجھے دوزخ میں جانے سے بچا سکتی ہے، وہ مجھے جنت کے اعلیٰ درجے پہ لے جا سکتی ہے، تب ہم اپنے آپ کو ریگریٹ کرتے ہیں. اس وقت تو موقع نہیں ہوگا، ہم نے جو کرنا تھا وہ دنیا میں کر چکے. آگے حتی اذا جاءوک یجادلونک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. یقول الذین کفروا، اور کفر کرنے والے یوں کہتے ہیں ھذا اولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ مکے مشرکین کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہ تو پہلے عاد سمود اور نوح کی قوموں کی باتیں ہیں، ان کی کہانیاں ہیں، انہی کو سناؤ، ہمیں نہ آ کے سناؤ. ہمارا ان سے nothing to do with this، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے عقل مند اس سے عبرت حاصل کرو، نصیحت پکڑو. یہ جو قصے کہانیاں تمہیں افسانوں کے لیے نہیں سنائی جا رہی، محظوظ ہونے کے لیے نہیں سنائی جا رہی کہ سنو ان کی کہانیاں اور کہو کہ انہوں نے یہ کیا ہم یہ نہیں کرتے. ان قوموں، ایک قوم میں ایک برائی، مسلمانوں میں قوموں کی برائی ہے. ہر چیز ناپ تول میں ہم کمی کر رہے ہیں، نہ ہمارے اندر کام ہو رہا ہے، بولتے ہیں کہ پتہ ہم کرتے گناہ نہیں سمجھتے. ظلم کرتے ہیں. ہاں یہ تو ناپتول میں ہمارا ہم نہیں کر رہے ہیں، میں لوٹ والی بیماری ہمارے اندر آ گئی. ہاں جی، یہ ہونا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی لے گی، اور جو ہے پتھر باندھنے کی ضرورت ہے، جو گھر بنا لیتے ہیں چار پیسے کے پاس ہو، ہم گھر بناتے ہیں، مائل بناتے ہیں کسی کے سامنے، ہم پاس بڑے پیسے ہیں. تو اس طرح ہمیں کمی ہے. ہم دیکھنا ہم سن بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ادھر پڑھ رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، اور ادھر گرا کے طرف. ہاں ادھر ہی واقعی ایسے ہوتے ہیں، ہم ادھر ہی کہتے ہیں اور باہر ڈور سے باہر گئے کچھ اور، مسجد میں کچھ اور کچھ اور. الحمدللہ اگر وہ عمل میں آ رہی نا کترا ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن عمل بنے گا. جی کوشش کرنے سے سب. جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عقل والو اگر عقل رکھتے ہو، اپنی آنکھوں سے، اپنی مسارے سے، اپنی کانوں سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے دل کو صحیح کی طرف لے کے آؤ تاکہ تمہیں دنیا میں بھی اس سے فائدہ اور آخرت سے فائدہ تمہیں حاصل ہو. آیت نمبر 5 کے روٹ ورڈ کیا ہے کہ یفقہوہ، فا قاف ہا سے ہے، نظر سے علم غائب تک پہنچنے احکام شریعت جاننے کا نام، کسی چیز کو سمجھ لینا، علم فقہ حاصل کر کے اس میں تحسیس حاصل کر لینا، اس میں اعلیٰ مقام حاصل کر. وقرا واو قافرا سے ہے کہ کان میں بھاری پن کا ہو جانا، گدے یا خچر کے ایک بوجھ پر بھی بوجھ لادا. پھل سے لدی ہوئی کھجور اس کے لیے آتا ہے، سنجیدگی اور حلم کے لیے آتا ہے. وقار لفظ ہے، باوقار اور حلیم آدمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یجادلونک جیم واو لام سے ہے کہ ایسی گفتگو کرنا جس میں طرفین کی دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، کہ دو کہہ ایک دوسرے پر وہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. رسی بننا، عمارت بنانا، مضبوط زرہ یعنی کہ محل بنانا. جھگڑالو لوگوں کے لیے جدل لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس ورڈ سے اتنی جگہ پہ قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے مختلف میننگ میں آتا ہے. سین تورا سے ہے کہ کتار کو بھی کہتے ہیں، خواہ کسی کتاب کی ہو یا درختوں کی یا کی. اور سطر ہم لکھنے کے لیے طور کا لفظ استعمال کرتے ہیں. محفوظ اور ثابت کے لیے جاتے ہیں کہانیاں، جو اس کو کہانیوں کے اساطیر الاولین کے پہلوں کے لے کے بس سمجھ لیتے تھے. الاولین الف لام سے، اول سے، آل سے اہل ہے شخص، یہ اس شخص کے متعلق استعمال ہوگا جس کو دوسرے کے ساتھ ذاتی تعلق ہو مگر قریب رشتہ داری یا تعلق والا ہو. آل اولاد جیسے ہم کہتے ہیں نا، آل اولاد اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایسی حالت جس کی طرف انسان معاملہ لوٹ آئے یا لوٹنے کو بھی اس کے لیے بھی اولین لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. آیت نمبر 25 سے چلتے ہیں. ایک مشرکین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سننا
مقصد ہدایت نہیں بلکہ اعتراض کرنا ہوتا تھا. اللہ نے کی نیتوں کے سبب ان کے دلوں پر غفلت کے پردے ڈال دیے ہیں. جس مقصد کے لیے میں محفل میں بیٹھوں گی، اس قرآن سے لینا چاہوں گی، قرآن مجھے وہی دے گا. تنقید لینے کے اٹھوں گی، ختم کانسیپٹ لے کے اٹھوں گی، یا میں اس کو ثواب کی نیت سے لوں گی، یا میں اس کو اپنے عمل کے لیے جو لینے کے لیے آؤں گی وہی یہاں سے لے کے جاؤں گی. ایسے گمراہ لوگ حق دیکھ کر بھی ایمان سے فیضیاب نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. پتہ ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راہ فرار نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس پہ عمل نہ کریں. حق سے محرومی کی وجوہات کیا ہوتی ہے کہ حق جان لینے کے بعد بھی جو اس کو اطلاع دینا، داعی حق کا انکار کرنا، تعصب پر قائم رہنا، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، اعضاء کا غلط استعمال کرنا، غفلت میں ڈوبے رہنا، یہ ساری جو ہے حق سے محرومی کا سبب بنتی ہے. ہم نے آیت نمبر 25 سے سیکھا کیا ہے کہ کسی سچی بات سے اپنے تعصب یا حسد کی وجہ سے دور نہیں رہنا، دلوں کو پورے ایمان سے منور کرنا ہے تاکہ وہ حق قبول کر سکیں. اور وہ نور منور کہاں سے آئے گا؟ اس کتاب کے ساتھ جڑنے سے آئے گا، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے سے آئے گا. اس کتاب کے ساتھ جتنا ہم ٹائم زیادہ اسپینڈ کریں گے اتنا ہی ہمارے دلوں کے اندر وہ نور آتا جائے گا، گندگی ہمارے دلوں سے دھلتی جائے گی، سب اس میں آتی جائے گی، وہ صاف اور شفاف ہوتا جائے گا. بات کو کھلے دل و دماغ سے سننا اور اس پر عمل کرنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے. اس میں مشکل تو آئے گی، جہاں پہ بھی حق آئے گا وہاں پہ مشکل آئے گی، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن اس کو سچے ماننے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے متعلق بحث نہیں کرنی، سبھی مواتانا کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 6 سے وَهُمْ يَنْحَوْنَ وَهُمْ اور وہ يَنْحَوْنَ وہ روتے ہیں عنہ سے، وَيَنْأَوْنَ اور وہ دور ہوتے ہیں عنہ اس سے، وَإِن يُهْلِكُونَ اور وہ نہیں ہلاک کرتے الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے. فَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور وہ کچھ خبر نہیں رکھتے کہ وہ اپنے آپ ہی کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ ہی کو وہ مشکل میں ڈال رہے ہیں. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے. پہلے لوگوں کے واقعات کہانیاں سننے کے بعد انسان اپنی اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کہانیاں ہمارے سامنے رکھی. پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے یہ دشمن کیا ہیں، وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُمْ اس سے مراد ہے اب وہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. کہ مقصد منہ کی جو ضمیر ہے نا وہ قرآن کی طرف بھی جا رہی ہے، قرآن پاک کو پڑھنے سیکھنے کی طرف سے روکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا رہی ہے یہ ضمیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جانے سے روکتے. پتہ ہے نا کہ وہ کس طرح سے ہنگامے کرتے تھے، کس لوگوں کو روکتے تھے. شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں کہ مالو نامی کہن اور حکیم کا ذکر یہاں پہ آتا ہے. جب وہ مکہ آئے تو مشرکین نے ان سے کہا کہ یہاں ایک پاگل آدمی ہے مارا کہ اس کے پاس نہ جانا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کو بتایا، اور اس نے سنی اور اس نے خود بیان کی کہ میرے دل میں خیال آیا، کہتا ہے میں طبیب ہوں تو میں اس آدمی کے پاس جاتا ہوں، اگر جو کاہن ہے یا اس کو کوئی بیماری لاحق ہے میں اس کا علاج کر دیتا ہوں. مطلب کہ ڈاکٹر تھا، اس نے سوچا میں اس کا علاج کر دیتا ہوں، اس کے دل میں آئی، اس کے دل میں ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر ویسے ثواب بنا دیتا ہے. وہ بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھنے لگا کہ اے محمد میں کئی قسم کی بیماریوں یعنی کہ ایسے جنات اور جنون وغیرہ کا علاج کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اس ہاتھ میں بہت سے لوگوں کو شفا دی ہے. وہ نہیں کہا کہ میں نے شفا دی ہے، اس کی پھر بھی دیکھو نفس کہ اس کے اندر وہ ہے کہ میرے ہاتھ سے میں نے بہت سے لوگوں کو جو وہ شفا دی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس بٹھا اور الحمدللہ سے شروع کر کے ایک خطبہ فرمایا
آپ نے خطبے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر جب آپ نے اما بعد کہہ کر اس کی توجہ آگے آنے والی بات کی طرف دلائی تو وہ خطبے کے ابتدائی حصے سے ہی قائل ہو گیا، یعنی کہ وہ آپ پر نہ مائل ہو گیا جو بات آپ نے کی۔ اس نے وہ خطبہ 3 دفعہ سنا، پھر کہنے لگا میں نے بڑے بڑے کاروں کو، شاعروں کو، خطیبوں کو کلام کرتے ہوئے سنا ہے، مگر مجھے آپ کی بات نہیں، مجھے جو ہے وہ میرے دل میں اتر گئی ہے جو آپ نے خطبہ دیا ہے، اس کی آپ ہاتھ اٹھائیں اور میں ایمان لاتا ہوں اس پر۔ کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہو نا تو وہ اس طرح سے وہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہمارے قسم کا طریقہ، مجھے اس پہ رشک آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آ کے کوئی کہے کہ پاگل کاہن ہو، میں آپ کا علاج کرتا ہوں، کیا جواب دوں گا؟ کون ہو تم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا، اللہ کا الحمد تمام طریقے کے لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کو خطبہ دیا، اور خطبے کے الفاظ کا چناؤ کیسا ہوگا اور کس طریقے سے دیا ہوگا کہ وہ اس کے دل کے اندر ٹھک گیا۔ اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں، ان کے اندر بھی خیر ہے، یعنی کہ ہمارا قصور ہے۔ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں ہم اپنا آپا کھول کے ان کے سامنے رکھتے ہیں، ہم نے کبھی اتنا جھکاؤ دکھایا ہی نہیں، کتنا کبھی اتنا پیار دکھایا، تو وہ بھی موم ہو جائیں، وہ کہیں ہاں مم جو آپ کہہ رہے ہو وہ صحیح بات ہے۔ ہم پتہ اس زوم میں کہتے ہیں I am a mother, you have to be no, we are wrong here۔ ہم کو نہیں سمجھ پا رہے، یہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے پھر اس کو کہا، پھر اس نے 3 دفعہ سنا تو پھر کہا کہ محمد اپنا ہاتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایمان لیتی ہوں۔ یہ لوگ جو تھے مجھے خود ایسا روک رہے تھے، یہ تو ایسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھو حق جب انہوں نے دیکھا تو کیسے وہ اسلام لے آئے۔ کہتے ہیں صحیح بخاری کا ایک شخص کا واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو وہ بہت اچھا تھا، لکھنے والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کاتب مقرر کر لیا۔ جب بھی حدیث آتی اس کو بولتے کہ وہ لکھے، وہ لکھ لیتا۔ پھر کہتے ہیں مرتد ہو گیا، جب وہ مرتد ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی مہم چلانا شروع کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ تو میں ان کو لکھ کے دیتا تھا، میرے سے لے کے تو آپ کو آگے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ خیر اس نے معافی مانگ لی، پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی طریقہ اپنایا۔ خیر جب وہ مرا تو کہتے ہیں کہ اس کو قبر میں دفنایا گیا، وہ دفنا کے اس کا لاش باہر آ گئی۔ سب نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوش دینا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ایسا کیا۔ بہرحال اس کو ایک جگہ سے منتقل کر کے کہیں دور دوسری جگہ پر دفنا دیا گیا۔ دفنا کے واپس اس کی لاش پھر باہر آ گئی، تیسری دفعہ کیا پھر باہر آ گئی۔ پھر ان کو سمجھ آ گئی یہ جھوٹا تھا، کہ اللہ تعالیٰ جو جھوٹے ہوتے ہیں دنیا میں بھی اس کو کس طرح کا انجام دکھاتے ہیں، اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا۔ پھر کہ وہ اس طرح کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حق و سچ بات وہ کہتے تھے اس کی طرف انہوں نے نا اس کو جٹلانے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں عائشہ نامی ایک شخص ہوتا تھا اس وقت، اور اس نے ابو جہل کو بہت اس سے خطرہ تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور ابو جہل کو اس بات کا خطرہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کے حق میں شیئر کرتا رہے اور یہ بھی مسلمان ہو جائے، ہمیں جو نقصان۔ تو انہوں نے اس کو رشوت دینے کی کوشش کی، بہرحال کئی 100 اونٹ اس کو آفر کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کہتے ہیں اسی طرح اس شاعری کے اتنا اس وقت بہت عروج فیم تھا کہ وہاں ایک غریب آدمی تھا، اس کی بیٹی تھی، اس کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی، کسی نے کہا کہ جو عائشہ نامی شاعر اس کو بلا کے اس کی دعوت کرو، اس کو بولو کہ آپ کی کچھ اشعار کہہ دے تو آپ کی بچیوں کی وہ شادیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یقین کرتے کہ اس نے ایک اونٹ لیا، اس کو قربان کیا اور اس کی دعوت کی، اس کو بلایا، اس نے کچھ اشعار اس کے حوالے سے کہے۔ جب اس نے اشعار کہے تو کچھ ہی دنوں میں بڑے بڑے امیر لوگوں کے جو ہے رشتے اس کی بچی کے لیے آنا شروع ہو گئے، مطلب اتنا وہ پاپولر تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ ماما کے یعنی رہنے والا تھا، ایسے ہی فوت ہو گیا، لیکن مطلب یہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں کسی قسم کوئی چیز کو نا ضائع نہیں ہونے دیا، ہر ہاتھ کنڈا جو ہے انہوں نے تیار کیا۔
اگر آج میں اور آپ ہم دیکھیں ابھی اللہ کے دین کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ویسے نہیں ہوتے لیکن لوگ ہماری بیک بائٹنگ کرتے ہیں، ہمارے پیچھے باتیں اٹھاتے ہیں، کل یہ ایسی تھی آج ایسا ہے، اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے، کل بھی کون سا اس کو آتا تھا آج یہ پڑھانے لگ گئی ہے۔ تکلیف ہوتی ہے نا دل کو، ہم محنت دن رات کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، دوسروں کو سکھانے کی تکلیف ہمیں توفیق دی ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنا ٹائم سرو کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں اللہ کے لیے سرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کے لوگ، ہمیں خود سے پھر دل زاری نہیں ہونی چاہیے، ہمیں دین سے ہمیں دور نہ کریں بلکہ ہمیں دین کے اور قریب کریں کہ ہاں میرے اندر کوئی خاص بات ہے جو لوگ میری طرف انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ہمیشہ دیکھو کہتے ہیں نا بٹا کس کی طرف آتا ہے، جہاں پھل لگا ہوتا ہے، جہاں کو کچھ نظر آتا ہے، جہاں پہ کوئی خطرہ ہوتا ہے سے آتا ہے۔ تو کوئی کے خلاف کوئی بات ہے تو الحمدللہ اللہ کل حال آپ کے اندر کوئی خاص بات ہے تو لوگوں کو جو ہے وہ اٹک رہی ہے، وہ چبھ رہی ہے۔ عنہ، اور خود بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسلام کی ذات مبارکہ اور اللہ کے سچے کلام سے رہتے ہیں، خود بھی اللہ کے کلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسروں کو بھی جو ہے وہ قریب نہیں آنے دیتے، اس کے لیے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ یا نہو عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین اس یہاں سے مراد لیا گیا ہے جو ایمان کی نعمت سے محروم خود تھے اور دشمنوں کو بھی رکھتے تھے۔ آپ خود تو رہیں دین سے دور، آپ خود نہ قرآن کی تعلیم دوسروں کو نہ کریں، آپ خود بھی نہیں کرتے، دوسروں بھی اس مسجد میں نہ جاؤ، یہ فلاں مسجد ہے، اس مسجد میں نہ فلاں مسجد ہے، یہ تو صحیح پڑھاتی نہیں، یہ اس کا قرآن ڈفرنٹ ہے، نعوذ باللہ یہ طریقہ ڈفرنٹ، یہ تو نماز ایسے پڑھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پیٹی چیزیں جو کہ آپ کے دین کے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے وہ اس کو ہم رکاوٹ بنتے نہیں مانا تو میں یہ دونوں ہی خساری کی چیزیں ہیں۔ وَإِيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ نہیں پہچان سکتے کہ یہ لوگ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو، یہ بدبخت اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اپنے ہی ہاتھوں کے باہی جو اپنی بربادی وہ لکھ رہے ہیں کہ وما یشعرون، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو عقل ہی نہیں ہے کہ اپنی ہاتھوں سے اپنی ہی تباہ کر رہے ہیں، اپنی ہی ہاتھوں سے اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ حق سے ہٹانے والا اور ہٹنے والا دونوں ہی اپنے آپ کو نقصان کرتے، کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہمیں خود ہی اس سے نقصان ہے۔ تو جو اٹھانے والا ہے وہ ڈبل لے رہا ہے گناہ، اپنا بھی بوجھ اٹھا رہا ہے، دوسرے کا بھی اٹھا رہا ہے۔ تنہون نون ہا یا سے ہے کہ کسی چیز سے منع کر دینا، نفس کو شہوت سے روکنا اور اس کے کثرت سے دفع کرنا، کسی ممنوع کام سے روک جانا۔ لیکون ہاں لام کاف سے ہے کہ کسی چیز کا اپنے پاس سے جاتے رہنا، کسی چیز میں خرابی اور تعبیر پیدا ہو جانا۔ بنیاد کے لیے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے نا، کسی چیز کا اس دنیا سے کلی طور پر معدوم ہو جانا، اس کے لیے آتا ہے۔ ہلاکت کبریٰ یعنی کہ عذاب کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ شعورون شین عین را ہے کہ بال کے لیے آتا ہے، بال کی طرح باریک علم کے لیے آتا ہے، شاعر کے لیے آتا ہے، جھوٹے دلائل کے لیے لفظ حواس جو ہے شعر کا جو ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت شاعری جو تھی نا وہ شعور پہ ہی حاوی ہو تھی نا، انسان کی عقل کو معاف کر دیتی تھی۔ تفسیری نکات میں کیا ہم نے سیکھا کہ خیر سے محروم بدبخت شخص نہ صرف خود بلکہ کو بھی دین سے کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسی حرکتوں سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ ہی نبی کی شان میں کمی آتی ہے۔ دین سے بھاگنے اور دوسروں سے دور کرنے کے نتیجے میں بربادی ان کا مقدر ہے اور وہ اپنی جہالت کے سبب اپنی بربادی سے ناواقف ہیں۔ کہ بس وہ کام کر رہے ہیں تعصب کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، جس کے لیے نقصان میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اس بندے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور یقین کریں اللہ کی مدد انسان کے لیے آ جاتی ہے، اللہ اس انسان کے لیے کھول دیتا ہے جس کے لیے دوسرے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا لوگ کیسے کیسے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے نکال لیتے تھے، ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ اور اس وقت کے لوگوں کی راج بھی یہی ہے۔ آیت نمبر 26 کے حوالے سے حدیث صحیح بخاری میں آتا ہے، 5101 ہے حدیث، اس کا نمبر حضرت عروہ راوی نے کہا کہ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ جب اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے کی خبر ابو لہب کو دی تھی، پھر اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس نے کسی عزیز نے مرنے کے بعد اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے، کیا گزری؟ وہ کہنے لگا جب سے میں تم سے جدا ہوا تو کبھی نہیں ملا مگر ایک پانی پیر دن مل جاتا۔ ابو لہب نے اس گھڑے کی طرف اشارہ کیا جو انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے بیچ میں ہے، یہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔
خوشی میں ہاں خوشی میں آزاد کیا وہی دیکھو ابو لہب کتنا دشمن بن گیا نا. کیوں یہاں پہ حدیث کیا ہے کہ وہی لہب اس نے آزادی میں کہ میں چچا بن گیا ہوں تو صوبیہ جو لونڈی اس کو آزاد کر دیا, اب وہی اتنی تکلیف پہنچا رہا ہے. ایک بچے کے پیدا ہونے پہ اتنی خوشی اور پھر وہی چچا کھڑا اس کے اپوزٹ بن کہ اپنے رشتے جو ہیں انہی سے تکلیف پیدا ہوتی ہے, وہی کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں. دوسرے تو کرے گے پرواہ ہوتی کرتا تو کرے ٹھیک ہے, کیونکہ اپنوں کے اندر انہی سے ہر وقت فیس کرنا ہے, انہی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے, وہی تکلیف زیادہ دیتی ہے. دوہرے مجرم لوگ ہیں حق جان کو جھٹلانے والے, دوسروں کو بھی حق سے دور کرنے والے, واضح نصیحت سے روکنے والے, شرک اور بدعت میں مبتلا, دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے. جس نے پہنچانا ہے وہ تو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں, لیکن اس کو دور اس کو ہٹا نقصان پہنچانے والے لوگ بھی دوہرے مجرم ہوتے ہیں. اور ہم انا میں اتنے آتے ہیں, ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں رہتا. ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں کسی دشمن اسلام کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت برباد نہیں کرنی, قرآن کے مطابق اپنے عقائد کی اصلاح اور آخرت کی فکر کرنی ہے, خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم غفلت میں بربادی کا شکار نہ ہو جائیں, اور معاشرتی اصلاح کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم نے کرتے رہنا ہے. کہ مجھے حق کا پتہ چل گیا مجھے دوسروں کو بھی بتانا ہے, یہ نہیں تکلیف سے بچتے ہوئے کہ مجھے کوئی کچھ کہہ دے گا یا میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے, میرے حق بات نہیں کرنی. طریقے سے اور حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بتایا, یہی نہیں کرنا. دل میں بھی شک ہو, نہیں میں نے اس کو نہیں بتانا, زور سے بولا, یہ نہیں, پیار سے آرام سے اس کو دیکھیں. پیار سے کہیں بات, نرمی سے کہیں بات جو دل کو نہیں بھی لگتی نا, وہ بھی بندہ بیٹھ جاتا ہے, آپ کی بات سن لیتا ہے. اور اگر ہم زور زور سے بولیں گے کریں گے, وہ جو بات اثر کرنے والی وہ بھی نہیں ہوگی. لہجے ہی انسان کو بدل دیتے ہیں نا, انسان کے رویوں کو بھی بدل دیتے ہیں. تو ہم نے اپنے اندر نرمی لے لی ہے. آخرت کے پچھتاووں سے بچیں, آج ہی نیک عمل ہم کر لیں تو اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے لیے اس میں نقصان ہے. انشاءاللہ تعالی ولو ترى, اور کاش تم دیکھو, اذ وقفوا, جب وہ کھڑے کیے جائیں گے, علی النار, اوپر آ کے, فقالوا, تو کہیں گے, یا لیتنا, اے افسوس ہم پر, یردو, ہم لٹائے جائیں, ولا, اور نہ, نکذب, ہم جھٹلائیں, بآیاتی, آیات کو, ربنا, اپنے رب کی, ونکون, اور ہم ہوں, من المؤمنین, مومنوں میں سے. ولو ترى إذا وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے, ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر بھی واپس بھیج دیے جائیں, اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. اب ریگریکشن ہو رہی ہے کہ دنیا میں ہمیں واپس بھیج دیا جائے. اب ان کی یہ کیفیت دیکھ کر وہ اس کیفیت سے دو چار ہو رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں, وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, اے مخاطب کہ جب تو دیکھے, جب کھڑا ہو جائے کے کنارے کے پاس کھڑا ہو جائے, یعنی کہ مشرکین جب کے کنارے پر لا کے کھڑا جائے گا, وہ اپنے ٹھکانے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. جب دیکھیں گے تو پھر کیا کہیں گے, پھر وہ کہیں گے کہ اے کاش ہمیں واپس کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو وہ پھر تب مانیں گے, صحابہ اکرام کو پھر وہ مانیں گے, پھر وہ حق اور سچ کو وہ اس وقت وہ اس کا اقرار کریں گے جب دوزخ ان کو سامنے نظر آ رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقالو, تو اس وقت وہ کہیں گے یا لیتنی نردو, کہ اے کاش ہم دنیا کی طرف ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے, کاش ہم واپس چلے جائیں, یہ عذاب ہم اس عذاب سے بچ جائیں, ہمیں واپس کر دے تعالیٰ تو ہم دوبارہ کیا ہو جائیں, نکذب بآیاتنا, ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں لائیں گے. اس وقت ہم کیا کریں گے, ہم اللہ تعالیٰ کو مان جائیں گے, آپ سے مان جائیں گے, ہمیں معلوم ہو گیا یہ کہانیاں نہیں ہے, یہ سچ تھا, اللہ تعالیٰ نے سچ کہا. وَتَكُونَ مُؤْمِنِينَ,
اور ہم ایمان لانے والے بن جائیں گے کہ ہم تو پکا پکا ایمان لے آئیں گے، اے مولا کریم دنیا میں ہمیں واپس بھیج، ہم تیری وحدانیت پر ایمان لے کے آئیں گے، تیری کتابوں کو، تیرے رسولوں کو، آخرت پر ہم یقین کریں گے، تقدیر پہ ہم یقین کریں گے، جن جن چیزوں کو ہم جتلاتے ہیں ان پر ایمان لے کے آئیں گے، تیرے سارے احکامات کو ہم تسلیم کر لیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ سارا خبر محذوف ہے یہاں پہ، کہ یہاں پہ جو ہے نا محذوف کا مطلب ہوتا ہے جو مخاطب ہوتا ہے نا اس کو واضح نہیں کیا جاتا، کہ جو دیکھے اس حالت میں کہ ان کو دوزخ کے کنارے پر کھڑا کیا جائے تو وہ بڑا خوفناک منظر ہوگا نا، وہ منظر جب دیکھیں گے رائے امر عظیما، امر عظیم یہاں سے وہ محذوف ہے کہ آپ کو بڑی خوفناک نظر آتی ہے۔ اب جو نظر آئے دیکھیے نا، سانپ ہے ہمیں نہیں ڈر لگے گا، جب سانپ سامنے ہوتا ہے تو پھر پڑ جاتی ہے نا، کہ کہیں گے وہاں پہ آگے آگے نہیں ہے، جب تک میں آنکھوں سے دیکھ نہ لوں پھر مجھے احساس ہو گیا نا، ایسا یقین جس کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھ کے ان کو آئے گا تو پھر یہ کہیں گے، پھر یہ تمنا کریں گے کاش ہمیں جو ہے واپس بھیج دیا جائے، تمہاری دنیا جو ہے زندگی کا عمل جو ہے دنیا میں تم ایمان نہیں لے کے آئے، آج جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا میں بھیج عمل کرنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے، تم نے دنیا میں اپنی آزادی دیکھی، فراغ تھا اور اپنے نفس کے بندے بن کے رہے اور میری نافرمانی کی، وہ موقع اپنے آپ کو اس آگ سے بچا سکتے، لیکن تم نے وہ موقع گنوا دیا، میں بار بار یہ موقع تمہیں نہیں دوں گا۔ کہ یہ صرف مشرکین کی حسرت نہیں ہوگی اس دن، ہر غلط کام کرنے والے کی ہوگی، ہر بدعتی کی ہوگی، ہر ظلم کرنے والے کی ہوگی، ہر غلط کام کرنے والی کی حسرت ہوگی کہ کاش جو ہے ہمیں واپس کر دیا ہے۔ آج دیکھیں ہم لوگ اللہ کے کتنے احکامات جو ہیں ہم ان کو جانتے ہیں لیکن نہیں مانتے، کہاں کہاں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے نماز فرض ہے، اس کے بغیر فرار نہیں ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی اس لیول کی پڑھی کبھی نہ پڑھی، دل کی فجر چھوڑ دی، دل کی عائشہ چھوڑ دی، دل کی زور مغرب پڑھ لی، دل کی نہیں پڑھی، شادیاں آ گئی، اللہ تعالیٰ کے ہر ایک کام کو ہم نے توڑا، نمازیں بھی، قرآن بھی گئی، تہجد بھی گئی، شادی ہر چیز ہی، فوتگی آ گئی، بدعات وہاں پہ آ جاتی ہے، ہر بری رسم ہم نے وہاں پہ کرنی ہے، کہ ہر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا حجاب لینا ہے، ہم جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی اس کی پابندی نہیں کرتے، کیوں؟ نفسی کی خواہش ہے نا، میں خوبصورت لگوں، میں خوبصورت نظر آؤں، دوسرے مجھے کہیں ہمیشہ ہی جوان نظر آ رہی ہے، ہائٹ تو 60 کے لگ تو نہیں 60 کی ہے، سکارف لے کے اگر ڈال کی تو لگنے لگی ہے، یہ نہیں کہ اس بچی کو اپریشیٹ کریں، اس کو اور نیچا دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ملا تھا تمہیں، الفاظ کا نہ ہو، وہ انسان جو سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے میں اس کو کھینچ رہی ہوں، ضروری نہیں کسی کو ہم نے پکڑ کے کھینچنا ہے، میرے الفاظ کسی کو اس طرح نہ کر دے، اور بہت سی ایسی بچی ہوتی ہیں they wants to wear the scarf، ان کے پیرنٹ کہتے ہیں too early، اور میرے پاس وہ شکایت لے کے آتی ہے، وہ کہہ رہی ہے آنٹی سعدیہ کہہ رہی ہے، میں کہا پلیز آنٹی سعدیہ نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کا حکم ہے، ماشاءاللہ وہ رول ان کی باڈی ہو رہی ہے، need to start wearing scarf۔ بچی آپ کی کہہ رہی ہے کتنی بدقسمت ماں ہے جو کہہ رہی ہے کہ ابھی اس کی ہماری تو پوری فیملی بہت ماڈرن ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میں نے نہ ٹائٹ نیک پہن کے جانی، میں نے جین پہن کے نہیں جانی، میں نے تو بایا پہن کے جانا ہے، میں نے حجاب پہن کے جانا ہے، میری بچی اس طرح میں تو اس پہ رشک کروں۔ وہ مائیں پوری جو اپنے آپ کو چینج تو ان کے اوپر بچی ایسے کھڑی کیوں کر ہاں مطلب کہ خود میں نے کہا خود بدلنے کی بجائے آپ بچیوں کو روک رہی ہے، آج آپ بچیوں کو روک رہے ہیں، کل آپ نے کہنا تو بچیوں نے نہیں پھر آپ کی سننی۔ میری فرینڈ ہے، مجھے تو اس کی بیٹی میں نے دیکھی 13 سال کی، میں نے ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے، کہتی ہے آپ نے لیکن میرے ان لوز والے سارے میرے خلاف ہو گئے، تو نے ابھی سے کیا بنا دیا اس کے فیشن کے، کہتی ہے اب سارے مجھے کہ میں اب اپنے ان کے گھر نہیں جا سکتی اس کو ایسے بنا کے، وہ کہتے ہیں اس کے فیشن کے دن تم اس کو کیا، یہ اب اس کا حل نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی آیت پڑھ کے نا آپ کو اس کا جواب، یہ حل نہیں ہے، چیز سے فرار حل نہیں ہے، کتنی فرار لیں گے، بچے کے اندر اتنا اعتماد پیدا کر دو we are doing for sake of Allah subhanahu wa ta'ala not for anyone، اس کا جواب آگے آ جائے گا، ماں بھی اپنے اندر وہ چیز پیدا کری نا، ساس کی گھر ہم بہت جاتے ہیں لیکن وہاں والے جو سارے نا وہ کہتے ہیں یہ کیا کر دیں، بچی کے اندر یہ کریج ایک دفعہ پیدا کر دے، ماں کریج پیدا کر دے یا بچی، that's right she wants to wear it let her، آپ نے نہیں پہنا نہ پہنے، she ever آپ کو کرٹیسائز کیا اس نے کبھی، آپ جو مرضی پہنے، میری نندے that's her right، تو نے اس کو کیا بنا دیا ابھی سے، کوئی نہ نہیں
تو ماں کو بھی تھوڑا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور بچی کے اندر بھی کریج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہاں مشکل ٹائم ہوتا ہے, ہمیں ہوتا ہے سارے میرے خلاف کے لیے ہوں, گھر میں حالات بہت سینسٹیو مرحلے تک جاتے ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہم جانتے بھی ہیں, ہمیں پتہ بھی ہے, معلوم بھی ہے, اس کے باوجود نہیں کرتے, ہمارے اندر کمزوری ہے. پھر اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. یہ ظلم میں آ جاتا ہے کہ انسان, اور میں کہہ رہی ہوں میری خواہشات کے مطابق وہ زندگی کیوں بھائی, یہ اللہ کا حکم ہے, میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں دے دین میں تو مشکل ہی نہیں, آسان ہے. جی آسان ہے. اور یہ ایج جس کو ہم فیشن کی ایج کہہ رہے ہیں نا, پھر جب وہ اس ایج سے اوپر جاتی ہے یہ عادت کرنے کی عادت ہوتی ہے, جب ابھی سے بن جائے گی. اور یقین کریں جن بچیوں کا جسم بڑھ رہا ہوتا ہے نا, آپ اس کو اسکارف کی عادت ڈال دیں, کبھی بھی ان کے جسم سے وہ حیا اترے گی نہیں, یہ یقین کریں. اگر شروع میں ہی آپ ان کو وہ چیز بتا دی نا کہ نتھنگ ٹو ڈو از نارمل, اس کو وہ حیا اٹھ گئی, ختم. میری 6 سال کی بچی ہے نا, تو وہ پہلے نہیں تھی بولی تھی اس کی میری بڑی جو بیٹی ہے اس کو, جب وہ 6 سال کی تھی اس کو میں نے عادت ڈال دی تھی, خود ہی میں نے ڈالی تھی. خواہش تھی کہ یہ جو بڑی ہے اس کی تھے کہ وہ چھوٹی بھی پکڑے اس کو نا. پھر اس کے پاپا نے ڈانٹا چھوٹی کو کہ دیکھو بڑی بہن ہے یہ سسٹر, تو اب وہ سوتے وقت بھی نہیں سوتے اوپر لے وہ عادت جاتی نا, عادت جاتی ہے, وہ عادت بن جاتی ہے نا. اسی کو حیا کہا گیا ہے. اور جب وہ ننگی ہوتی ہے نا تو پھر کچھ پیچھے نہیں رہتا. عورت کی خوبصورتی حیا میں ہے. اگر جس عورت کی حیا نہیں ہے نا اس کے اندر نہیں ہے. آج حیا اڑی ہے تو اور بچوں کے لباس کام ہو گئے. ہمارے قصور یہاں پہ یہ ہوا کہ ہم بچے کرتے اب بڑے ہو گئے تو وہ ہماری بات نہیں مان رہے, کیونکہ وہ خود فیصلہ کرنے کے قابل ہو چکی ہیں, ان کی عقل سمجھ بڑی ہو چکی ہے. یہ سارا جو کریکٹر ہے مدر کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ بچے سارا دن اور سارے ماں اور ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے. وہ کیفو واؤ خاص ہے کہ لوگوں کو ٹھہرانا, مکان کے وقف کر دینے کے لیے آتا ہے. ہاتھی دانت کنگن جو ہے اس کو لیے آتا ہے. اس گدے کو کہتے ہیں جس کی کلائیوں پر کنگن جیسے سفید نشان, اس کے لیے یہ آتا ہے. نور اور سے رد سے ہے کہ کسی چیز کو لوٹا دینے کے لیے, وہ لوٹ آیا یا ٹلنے والا, رکنے والا اور کرنے والے کے لیے آتی بھی. آیاتی حمزہ آیا سے ہے. جب استفہامیہ حمزہ استفہامیہ آتا ہے تو جنس کے لیے آتا ہے, اور تحقیق کے متعلق سوالات کے لیے آتا ہے. خبر اور رضا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, واضح علامت کے لیے اور بلند عمارت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, نشانی کے لیے. آیت نمبر 21 کی تفصیلات کیا ہے کہ اس دن حقیقت روزے کی طرح عیاں ہو جائے گی, ہر چیز سامنے ہوگی. اللہ کا غضب اور جہنم دیکھتے ہی مشرکین پچھتاوا میں ڈوب جائیں گے. اس وقت ان کی تمنا ہوگی کہ کاش دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور نیک اعمال کر سکیں. دین کے نتیجے میں وہ حسرت والا دن جو ہے اس کے لیے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. کہ عین الیقین, آنکھ دیکھ چکی, تصدیق ہو چکی ہوگی. ہر چیز آنکھ دیکھ لیتی ہے نا, نہیں دیکھتی تب تک یقین کامل نہیں آپ کو آتا, اور جب یہ آنکھ دیکھ لیتی ہے تو پھر آپ کو وہ یقین بھی آ جاتا ہے. حدیث کیا ہے؟ نمبر 21 کے حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے 4635 کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو لے. جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے, لیکن یہ وقت وہ ہوگا جب کسی ایسے کو اس کا ایمان کوئی نفع نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ رکھتا ہوگا. دنیا یہاں ہو جائیں گی تو پھر تو کوئی نہیں قبول کیا جائے گا. جو محشر کفار کی ناکام آرزو ہوئے دنیا میں واپسی, وہ کہیں گے کاش ہمیں واپس کر دیا جائے. غضب الہی سے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی طرف سے بچا لیں. جہنم سے فرار چاہیں گے, نیک اعمال کی تمنا کریں گے اور شرک سے بچا. اللہم لا تجعلنا اللہ تعالیٰ میں ان میں شامل نہ کریں کہ ہم بھی محشر کے دن اسی طرح اپنی آرزو کو دنیا میں نفس کی بھی کریں اور آخرت میں آرزوؤں کی تمنا کریں کہ کاش اللہ ہمیں واپس بھیج دے, اب ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا جواب یہی ہوگا کہ اب میرا کوئی قانون بدلنے والا نہیں ہے, میں نے کھلا کہہ دیا تھا کہ دنیا ایک ہی دفعہ آئے گی اور وہاں پہ اپنے لیے آخرت کا سامان بنا کے لے کے آؤ. ہم نے سیکھا کیا ہے, ایمان بالآخرہ پر کامل یقین رکھنا ہے. علم الغیب کی معاملات میں قرآن
حدیث سے رہنمائی لینی ہے، کسی عالم کے پیچھے نہیں کرنا، اندھی کسی کی تکلیف نہیں کرنی، قرآن اور حدیث ہمارے ہاتھ میں ہے اور اسی سے ہمیں رہنمائی لینی ہے ہر معاملے میں. دنیا میں دی گئی مدت عمل سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، آخرت کے پچھتاوے سے بچنے کے لیے دنیا میں کوششیں کرنی ہے. جو دنیا میں کوششیں کرنی، محنت کرنی ہے، دنیا میں مطلوب ہے، آخرت میں پھر ہمیں اس کا اچھا پھل ملے گا. 28 کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پہلے سے مکمل علم رکھتا ہے. بلکہ لہم ظاہر ہو گیا ان کے لیے ما کانوا جو تھے وہ یخفون وہ چھپاتے قبل اس سے قبل وَلَوْ رُدُّوا اور اگر وہ لٹائے جائیں لعادوا البتہ لوٹائیں لما واسطے کے جو نہو وہ روکے گئے عنہ اس سے وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَكَاذِبُونَ البتہ جھوٹے ہیں کہ جس چیز کو اس سے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی اور اگر لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا قانون توڑ دے تو وہ ہمیں پکڑ لیتا ہے نا اشارے توڑے تو وہ کیا پولیس ہمارے پیچھے لگ جاتی ہے، ہمیں پوائنٹ دیتے ہیں، کہیں سے ان کو پتہ چل جاتا ہے تو ہمیں ڈر ہوتا ہے پکڑ لے. اللہ کا قانون توڑتے ہو تو کہتے ہو اللہ پکڑے گا نہیں. اللہ کا قانون اتنا ہی ہے کہ وہ پکڑے نہیں. اللہ تعالیٰ تو کھول کے کہہ رہے ہیں کو قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز ان کے سامنے واضح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کے سامنے رکھ دی ہے. انسان خود جو ہے اس سے انکار کرے گا، عذاب بلا دیے جائیں گے. وہ زمین وہ ایک جو ہے آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف جو بھی آپ کرتوتے اس پہ کرتے رہے اس کے خلاف وہ جو ہے وہ گواہی دیں گے. سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا ربنا ان اعطانا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. لوگ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. مگر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں اپنے بڑوں کو کرنے سے پہلے اچھی طرح غور کر لیتے کہ تو گمراہ نہیں ہے، وہ تو راستے پہ نہیں چل رہے، تم نے اندھی تقلید ان کی جو انہوں نے کہا کرنا شروع کر دیا تو وہ جہنم میں لے کے ڈوبے. چکھو وہی جو ان کا راستہ تم نے کیا. ادالہم با دال واو نمایاں طور پر ظاہر ہو جانا صحرا کے لیے آتا ہے، ایسا مقام جہاں کوئی امام نہ ہو. البادی صحرا نشین کے لیے بھی آتا ہے. یخون خیا کے لیے آتا ہے، پوشیدہ ہونا. پردے کے لیے آتا ہے، چھپانا اس کے لیے آتا ہے. پرندے کے بازوؤں کے نیچے چھپے پر جو ہوتے ہیں ان کے لیے آتا ہے. لعادو عین واو دال سے ہے کہ کسی کام کی ابتدا کرنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف پلٹنے کو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. رجوع کے لیے آتا ہے. اور اتنی مدت تک روک لینا زہار یعنی کہ وہ جو اس وقت ایک ٹریڈیشن تھا اس کے لیے طلاق طلاق نہ دے کہ وہ ایک زہار کر دیتے تھے نا اس کو. مشرکین جس حق کو دنیا میں چھپاتے ہیں وہ روز محشر عیاں ہو جائے گا، پتہ چلے. مشرکین اس دن دنیا میں دوبارہ واپسی کی تمنا کریں گے. دنیا میں واپسی کی خواہش کا سبب دنیا نیک اعمال کرنا نہیں بلکہ فقر سے بھاگنے کی کوشش ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نیک اور بد اعمال سے خوب اور اچھی طرح واقف ہے. انسان بچ نہیں سکے گا. آخرت دن یوم حق ہے کہ بغض اور تکبر میں لپٹے کفر کے پردے چاک دیے جائیں گے. اس دن نافرمانوں کی عذاب سے بچاؤ کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی. اس دن پھر وہ اس کا انجام دیکھ لیں گے. ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اخلاص نیت سے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے. منافقین کا نفاق اس دن کھل کر سب کے سامنے آ جائے گا. اپنے اعمال کی کوشش کرتے رہنا ہے. اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے آج جو بھی کرنا ہے، آج کوشش کرنی ہے، آج میں نے جدوجہد کرنی ہے. 29 عقیدہ آخرت پر مکمل یقین ہونا لازمی ہے. اگر وہ یقین نہیں ہوگا تو وہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آیات کو صرف پڑھ دیتی ہوں. وقالوا لو ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیا زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم
زندہ نہ کیے جائیں گے. ان کو صرف یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے دنیا میں آئے ہیں, یہیں پہ ہم رہیں گے کہ دیکھیں قیدا ہی ہے تو وہ دنیا کچھ کیسے کر بیٹھیں گے, کیسے کریں گے. ان کا عقیدہ ہی غلط ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں, ان کی پیروی کر رہی ہیں, انہی کو وہ مان رہی ہیں, وہ مزے لے رہے ہیں. دنیا کو انہوں نے مزے کا ایک سامان سمجھا ہوا ہے کہ آج کی یہ دنیا ہے, اس میں مزے کر لو, آخرت دیکھی جائے گی. کون کس نے دیکھی آخرت؟ ہم مام کہتے ہیں نا آج مزے کرو کل دیکھا. اور اس طرح کی وہ جہاں پہ وہ زندگی گزر رہی ہے. اور بھی بات کرتے ہیں, ہمیں تو ایک ہی باری تو ہے, بار بار جھوٹ کا لفظ استعمال کذبو جھوٹ. اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم دنیا میں اپنی خوشیوں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم اللہ پہ پکا یقین اور کامل اعتماد رکھتے ہیں تو ہمیں جھوٹ چھوڑنا پڑے گا. جھوٹ ہر چیز کی بنیاد. اور بچوں کی تربیت کریں, اس سے بولیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک آیا تھا نا آدمی, اس نے آ کے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں, میں جھوٹ بولتا ہوں, میں زنا کرتا ہوں, میں چیزیں نہیں چھوڑ سکتا, ایک چھوڑ سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھڑوایا تھا؟ جھوٹ. کیونکہ زنا اور چوری بندہ کیا کرتا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا. جھوٹ جو ہے اس نے کرنے لگا, اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا میں دوں گا. لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں. ہر چیز یاد جھوٹ ہے. جھوٹ اگر بچہ بولنا سیکھ گیا تو ہر الٹا کام سیکھ جائے. جھوٹ اگر اس کے دیا جائے نا, فار ایگزامپل کہ بڑے فکر مند نماز نہیں پڑھتا, اس کو یہ عادت ڈال دی کہ جھوٹ نہیں بولنا, اللہ دیکھ رہا ہے. کیوں؟ اس کی روٹ دیکھے نا, روٹ کاز کیا ہے. اللہ مارے گا, دیکھا جائے گا جب مارے گا. اللہ ہر عمل دیکھ رہا ہے, اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو اس کی جواب دہی تمہیں کرنی پڑے گی. یہ چیز کے اندر ڈالے. اللہ مارے گا نہیں, یہ کافی مارتی ہے, ابا بھی مارتے ہیں, بہن بھی مارتے ہیں, واپس سے لڑتے جھگڑتے ہیں, وہ بھی مار کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر ہر ایک چیز پہ. جھوٹ کتنے بھی بول رہو نا سامنے آ ہی جاتا ہے. ہاں تو جاتا, لیکن آتی ہے پھر وہ ایسا محسوس ہوتا ہے پیچھے تو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں آپ کو. انا عجل لنا کتنا قبل یوم الحساب, کہ اے اللہ ہمیں جو کچھ دینا ہے اس دنیا میں دے دے, ہمیں قیامت کی ضرورت نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ کوئی بات پوچھ ہوگی بھی کہ نہیں. لا بعث ولا حساب ولا نار ولا جنت, کہ شیطان نے اپنی پٹی پڑھا رکھی ہے کہ کوئی دوبارہ زندگی ہے ہی نہیں, کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں. کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ انسان دوبارہ جانا ہے, اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب لینا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی کی کہاوت ہے, اے جہان میٹھا اگلا کسے ڈٹھا, ہے نا, کہ یہ جہان اتنا خوبصورت ہے, اگلا کس نے دیکھا ہے. آج یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپنے کر لو, اپنے آپ کو بچا لو. ابھی یہ جو ہے نا آپ پلیز یوٹیوب پہ جا کے نا اس کو دوبارہ پھر سن لیجیے گا. میں ہماری تفسیری نکات کیا ہے, کفار و مشرکین عقیدہ باس بعد الموت, یعنی کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھانے کی وہ تھے, اس کو نہیں مانتے. انکار دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ وہ سمجھ, آخرت کی زندگی کا انکار کفر اور عصیان کی سب سے بڑی وجہ تھی, کہ انکار تھا ان کی سب سے بڑی وجہ. کفار اور مشرکین کی غفلت وہ انکار نہیں, آخرت کا انکار کرتے تھے, آخرت کی جواب دہی کا انکار کرتے تھے, دنیاوی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھتے تھے, اور جہالت کے سبب کفر اور عصیان میں وہ مبتلا ہوئے تھے, کیونکہ جہالت کی وجہ سے وہ سارا کچھ تھے. ہم نے کیا سیکھا؟ اپنے عقیدہ باس بعد الموت کو راسخ کرنا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت آنی, حساب کتاب ہونا ہے, اور جواب دہی دینی ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور ہم کیے بغیر ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے. دنیاوی زندگی کو سب کچھ نہیں بلکہ سمجھنا, بلکہ اس حقیقت کو پہچاننا ہے کہ یہ ایک تھوڑی دیر کے لیے ہم ٹھہری, آخرت وہ آخری مقام ہے. آخرت میں اعمال کی جواب دہی کو ہر وقت مد نظر رکھنا ہے. کفر اور شرک سے بچنے کے لیے آخرت پر مضبوط ایمان ہم نے رکھنا ہے. آیت نمبر 30 کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے, اور وہ تیاری کیسی ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے, اللہ فرمائے گا کیا یہ امر واقعی نہیں, اور کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی, اللہ تعالیٰ کری فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض رات چکھو. یہاں پہ کی حدیث آتی ہے کہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ ہر شخص سے براہ راست بات پوچھ کرے گا, اور درمیان میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہو.
لہٰذا ہر سوال کا جواب خود ہی دینا پڑے گا. سورہ نحل میں آتا ہے تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ہر جان کو اپنی طرف خود ہی جواب کرنی ہوگی. اس دنیا کی طرف وکیل بیرسٹر کو لے لیتے ہیں جو ہمارے لیے کر دے، ہمارے لیے ترجمانی کر دے، ہمیں انگلش آتی ہے اس کے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی وکیل آ جائے وہاں پہ کوئی کسی کی وکالت کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی کسی کے لیے ترجمہ کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ قال علیہ ھذا بالحق، یہ حق ہے، یہ دن جس میں بات کر رہا ہے قالوا بلا رب، اور ہمارے پروردگار کی قسم یہ تو بالکل سچ کہہ دیا، یہ تو بالکل ہے، جیسا تو کہہ رہا تھا ویسا ہو گیا ہے. قال فذوقوا، چکھنے کا بات، پیچھے کیا بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات کی کہ چھو کے دیکھو، اب یہاں کی کہہ رہے ہیں چکھ دیکھو. چکھنے عذاب کو چکھا جاتا ہے نہیں، وہ چکھنے والی چیز تو نہیں ہے، کیوں کہا اللہ تعالیٰ کہ چکھ کے دیکھو. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ اب اپنے کفر کا مزہ جو ہے نا وہ چکھو. کیوں؟ کیونکہ کہ دیکھیں نا کہ ایک انسان کوئی بھی چیز آپ کو دوں گے پہلے چھو گے پھر اس کو چکھو گے. یہ نیچرلی ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ انسان کو دیکھتا ہے پھر اس کو چکھتا ہے. انسانی نفسیات پر اگر ہم غور کریں نا تو سب سے پہلی چیز یہی میں ایکسپلور انسان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ہاتھ سے چھو لیا، دیکھ لیا، اب اس کو ایکسپلور بھی کرو، اب دیکھو، اب چکھو مزہ کہ کیا انجام تمہارا ہونے والا ہے. جب ہم کوئی چیز چھوتے ہیں نا تو پھر وہ اگر اچھی لگتی ہے چھونے میں تو وہی ٹیسٹ کرتے ہیں. کہ چکھنا یہاں پہ حق الیقین ہے اور عین الیقین علم ہے کہ تمہیں اس کا علم ہو گیا ہے اور جاننا علم ہو گیا ہے اور اسے دیکھنا عین الیقین، تینوں علم جو ہے نا وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حق الیقین، علم الیقین اور عین الیقین. اس لیے کہا جا رہا ہے اب چکھو، مطلب چیز کو وہ چیز آئی جا رہی ہے جو ممکن نہیں ہے، اب کر کے دکھاؤ مجھے. چکھنا تو کھانے والی چیز سے چکھا جاتا ہے، اب وہ تک گزرو گے تو اس محلوں سے گزر کے دیکھو، وہ جو ایک بات کر رہا تھا نا تم بتا رہا تھا اب وہ عمل ہونے والا ہے، ہو چکا ہے. ان نکات میں ہم نے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری برحق ہے. اس دن حق اور کھل کر واضح ہو جائے گا. اس دن کفار بھی اپنے عمل پر یعنی کہ افسوس کریں گے. ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل بدلہ چکا دیا جائے گا. حدیث کیا اس کے بارے میں آتی ہے؟ مسند احمد کی حدیث 3028، ایک طویل روایت میں قبر سے متعلق معاملات کے بارے میں ہے کہ اس کے پاس خوش باش چہرے والا اور اچھے لباس اور اچھی خوشبو میں ایک شخص کہتا ہے کہ تجھے ایسی خوشخبری ہے کہ تیرے لیے خوشی کا باعث ہے. یہی وہ دن ہے جس کے تیرے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا. وہ اس سے سوال کرے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر و بھلائی ہی چلتی ہے. وہ اسے جواب دے گا میں وہ اچھا ہوں، اعمال صالح ہوں. اور کافر کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے پاس چہرے اور کبھی شکل اور گندے اور برے کپڑوں والے اسمیلی بندہ آئے گا کے آ کر کہتا ہے تو ایسی خبر سن جسے تو برا محسوس کرے گا. یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا. اور اس سے سوال کرے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرہ تو بڑا ہی برا ہے اور شر لگ رہی ہے تیرے چہرے سے. اسے جواب دے گا میں تیرے برے اعمال ہوں، خبیث اعمال ہوں جو تو دنیا میں کرتا ہے. تو ہمارے اعمال ہی کے خلاف ہوں گے. یوم محشر کفار کی حالت کیا ہوگی کہ بعض بعد الموت کی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف وہ کریں گے، اقرار کریں گے، جزا اور سزا یقین کریں گے. پچھلی آیت میں انکار کیا، یہاں پہ وہ سارا کر رہے ہیں. اعمال کی حسرت اور نا امیدی جو تھی وہ ان کو نظر آئی. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس یقینی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے. ہمیں دنیا کی زندگی میں ایسے کرنے ہیں کہ اس سے ہمیں پچھتاوا نہ ہو، ہم ریجیکٹ نہ کریں. عین الیقین کے بعد تو کفار بھی مان جائیں گے. ہمیں علم الیقین مضبوط کرنا ہے کہ یہ علم دیا جا رہا ہے، یہ مضبوط ہے. اس دن جب عین آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہم خوشی سے بھولے نہ سمائیں کہ ہم جو کرتے ہیں الحمدللہ وہ حق الیقین ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم. آمین اللہم آمین.